نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد الحمدللہ آج حج کورس سن 1447 ہجری کا تیسرا اور آخری دن ہے۔ بڑے استاد محترم متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گھومن حفظہ اللہ گفتگو فرمائیں گے۔ ہم اپنے کورس کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے کرتے ہیں۔ اس کے لیے میں دعوت دوں گا حافظ مولانا شیر زمان صاحب کو، جن کا تعلق ہانگ کانگ سے ہے، کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن کریم کی تلاوت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب۔ الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاکم اللہ خیر۔ منظوم کلام کے لیے میں دعوت دوں گا مولانا وقار احمد صاحب کو، جن کا تعلق بحرین سے ہے، کہ وہ تشریف لائیں اور منظوم کلام پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینہ کا مسافر مدینہ جا رہا ہے، مدینہ کا مسافر مدینہ جا رہا ہے، دیکھا تھا جو منظر یاد آ رہا ہے، مدینہ کا مسافر مدینہ جا رہا ہے، دیکھا تھا جو منظر وہ یاد آ رہا ہے، عائشہ امی جان کا کیسا تھا مقدر،
عائشہ امی جان کا کیسا تھا مقدر، مقدر مقدر، رشک آ رہا ہے مدینہ کا مسافر، مدینہ جا رہا ہے، دیکھا تھا جو منظر یاد آ رہا ہے۔ مدینہ شہر کیسا ہے، کیسا ہے، کیسا ہے، قلب و جگر انگ انگ کھینچا جا رہا ہے۔ یہ کہوں گا ان سے، وہ کہوں گا ان سے، یہ کہوں گا ان سے، وہ کہوں گا ان سے، یہ کہوں گا ان سے، وہ کہوں گا ان سے، مدینہ کا مسافر گنگنا رہا ہے۔ سلام ایسے، صلات ایسے، سلام ایسے، صلات ایسے، دعا ایسے، غلام ان کا، محب ان کا، غلام ان کا، محب ان کا، لب ہلا رہا ہے مدینہ کا مسافر، مدینہ جا رہا ہے، دیکھا تھا جو منظر وہ یاد آ رہا ہے۔ یہ کیا وہ کیا، یہ کیا وہ کیا، میں نے کیا کیا نہ کیا، یہ کیا وہ کیا، میں نے کیا کیا نہ کیا، معصیت کا مجھے لمحہ لمحہ رلا رہا ہے مدینہ کا مسافر، مدینہ جا رہا ہے۔ ایسا ہے یا ویسا ہے مگر مطمئن، ایسا ہے یا ویسا ہے مگر مطمئن ہے، یہی سوچ کر طائف آقا خود بلا رہا ہے مدینہ کا مسافر، مدینہ جا رہا ہے، دیکھا تھا جو منظر یاد آ رہا ہے مدینہ کا مسافر، مدینہ جا رہا ہے، دیکھا تھا جو منظر یاد آ رہا ہے۔ ایک اور کلام سمجھ پڑھ سکتا ہوں؟ وقار بھائی جی، آپ جاری رکھیے، بس آپ کی آواز کٹ رہی ہے، اس کو تھوڑا سا دیکھ لیجیے، جزاک مدینہ 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 مدینہ، محبان نبوت کے لیے جمال محبت کا آئینہ، مدینہ 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 مدینہ، مشک و عنبر سے بڑھ کر، مشک و عنبر سے بڑھ کر، حضرت پاک کا پسینہ، مدینہ 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 مدینہ، طلبگاروں کے لیے، طلبگاروں کے لیے جڑے موتیوں کا نگینہ، مدینہ 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 مدینہ، رہزنوں کے لٹے ہوئے غمخاروں کا خزینہ، مدینہ 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 مدینہ، گناہوں میں ڈوبے ہوئے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے گناہ گاروں کا سفینہ، مدینہ 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 مدینہ، حوصلہ میں آ گیا ہے، حوصلہ میں آ گیا ہے، دیکھتے ہی آسی کمینہ، مدینہ 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 مدینہ،
مدینہ 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 محبان نبوت کے لیے، محبان نبوت کے لیے جمال محبت کا آئینہ، مدینہ 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 مدینہ۔ الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم احسان سے ہم حج کورس پڑھ رہے ہیں۔ میں نے گزارش کی تھی کہ حج کورس کے 3 حصے ہوں گے۔ پہلا حصہ مبادیات حج کا ہے، دوسرا حصہ حج کا طریقہ ہے، اور تیسرا حصہ حج عمرہ کے متعلق چند اہم مسائل۔ آج ہم حج عمرہ کا سبق، حج کورس کے سبق کا تیسرا سبق اور تیسرا حصہ ہم پڑھیں گے۔ آج حج عمرہ کے متعلق مسائل بیان کیے جائیں گے، اس کو توجہ سے سماعت فرما لیں۔ طواف کے متعلق مسائل۔ نمبر 1، طواف کے دوران نظر سامنے رکھیں۔ طواف کر رہے ہیں، سامنے دیکھتے رہیں، دائیں اور بائیں نہ دیکھیں، سامنے دیکھیں۔ استلام کے علاوہ طواف کے دوران چہرہ اور سینہ بیت اللہ کی طرف نہ کریں۔ حجر اسود پہ کھڑے ہوں گے، استلام کریں گے، حجر اسود کو ہاتھ لگائیں گے یا حجر اسود کو ہاتھ کا اشارہ کر کے سلام کریں گے۔ تفصیل آپ پڑھ چکے ہیں۔ ظاہر اصول حجر اسود کی طرف منہ کریں گے، کعبہ کی طرف کے۔ اس کے علاوہ طواف کے دوران سامنے دیکھیں، بیت اللہ کو نہ دیکھیں۔ میں نے پہلے گزارش کی تھی جب طواف کے دوران بیت اللہ کو نہیں دیکھنا چاہیے تو دائیں جانب ہوٹلوں کو دیکھنے کی گنجائش کہاں سے ہوئی، بہت خیال کریں۔ نمبر 2، طواف کرنے والا شخص نمازی کے سجدہ کی جگہ کو چھوڑ کر آگے سے گزر سکتا ہے۔ عام حالات میں ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے، لیکن یہ رش ہے، مجبوری ہے، اس لیے ایسی صورت میں جہاں اس کا سجدے کی جگہ اس کے آگے سے گزر جائے۔ بس اوقات ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ سجدے کی جگہ پر بھی نہیں گزر سکتے کہ آگے پھر نمازی ہوتے ہیں، تو مجبوری ہو جاتی ہے، پھر وہاں استغفار کریں اور توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یا اللہ میرا عذر ہے، میں مجبور ہوں، رش ہے اس لیے گزر رہا ہوں۔ نمبر 3، طواف زیارت اور طواف وداع کے چکروں میں اگر شک ہو جائے تو کم چکروں کا اعتبار کریں۔ دیکھیں، عمرے کا طواف، طواف قدوم، طواف نفل، طواف زیارت، طواف وداع، تو طواف کئی ہے نا۔ یہ مسئلہ بتایا جا رہا ہے کہ جب طواف زیارت کریں، جو حج کا طواف ہوتا ہے 10، 11 یا 12 ذی الحج کو، یا طواف وداع کریں کہ جب حج سے فارغ ہو کر واپس آتے ہیں طواف کرتے ہیں، تو ان 2 طوافوں کا مسئلہ اہم ہے۔ اس لیے اگر اس میں شک ہو جائے کہ پتہ نہیں 4 ہے کہ پتہ نہیں 3 ہے، تو اس میں سمجھیں کہ 3 ہی بس، اور اس کے بعد چوتھا شروع کریں، خیال کریں۔ طواف قدوم یا کسی نفلی طواف کے چکروں میں شک ہو جائے کہ 3 ہیں کہ 4 ہیں، 4 ہیں کہ 5 ہیں، 5 ہیں کہ 6 ہیں، تو جو ظن غالب ہے اس پر عمل کریں۔ غالب گمان کیا ہے، زیادہ رجحان کس طرف ہے تو اس کا خیال کریں، کم کی طرف ہے کم کر لیں، زیادہ کی طرف ہے زیادہ کر لیں۔ نمبر 4، دوران طواف تلاوت کی بجائے جو اذکار منقول ہیں ان کا پڑھنا افضل ہے۔ اگر تلاوت کرنا چاہیں تو بھی جائز ہے، قرآن کریم بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہاں دعائیں مانگیں، اذکار کریں۔
دوران طواف بلا ضرورت کسی سے بات نہ کریں، ساتھ اہلیہ اس سے باتیں کر رہے ہیں، والدہ اس سے بات کر رہے ہیں، گروپ جا رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں، بس وہاں صرف اور صرف اللہ کی طرف توجہ ہو، اپنے گناہوں کی معافی ہو، آخرت کی تیاری ہو، اور اللہ سے تعلق قائم کر کے باقی پوری دنیا کو بھول جائیں، باتیں نہ کریں۔ دوران طواف کھانے کی چیزیں نہ کھانا بہتر ہے۔ کوئی جیب میں ٹافی رکھی ہے وہ کھا رہے ہیں، کوئی چنگم رکھی ہے وہ چوس رہے ہیں، کوئی اور چیز نہیں۔ طواف کو مذاق نہ بنائیں، تھوڑی سی مشقت برداشت کریں، تھوڑی سی تکلیف برداشت کریں۔ دوران طواف پانی پینا یہ درست ہے، پانی کا معاملہ الگ ہے، زمزم کا پانی ہے وہ پی لیں، یا بس اوقات انسان کو پانی کی کمی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، پانی کی بوتل ساتھ رکھتے ہیں، تھوڑا تھوڑا پانی پیتے ہیں، تو اس کی گنجائش۔ نمبر 5، اگر درج ذیل صورتیں طواف کے دوران پیش آ جائیں، یہ عموماً پیش آتی ہیں، اس لیے مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ فرض نماز کی جماعت کھڑی ہو جائے، طواف کر رہے ہیں، فرض کی نماز کھڑی ہو گئی، یا نماز جنازہ پڑھائی جانے لگی، یا وضو کی ضرورت پیش آ گئی، ان صورتوں میں اگر تو طواف کے 4 چکر پورے نہ کیے ہوں، 4 چکروں سے پہلے یہ مسئلہ پیش آ گیا، تو بہتر ہے کہ نماز پڑھ لیں، نماز جنازہ پڑھ لیں، یا جا کے وضو کر لیں اور طواف نئے سرے سے کریں۔ ضروری نہیں ہے، افضل ہے، بہتر ہے۔ اگر وہیں سے شروع کر دیں 4 تب بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر طواف کے 4 چکر پورے کر لیے ہوں، یعنی اکثر طواف ہو چکا ہے، تو پھر فرض نماز پڑھ لیں، نماز جنازہ پڑھ لیں یا وضو کریں، اور 4 چکر ہو گیا، 5واں چکر وہاں سے شروع کر دیں، نئے سرے سے ضرورت نہیں۔ مسئلہ نمبر 6، طواف زیارت جنابت یا حیض اور نفاس کی حالت میں کیا تو، یعنی اگر خاتون ہے، مسئلہ پہلے بتایا پھر بھی آئے گا، کہ 12 سے اس کو حیض آ گیا ہے، اب 10 11 12 سے حج کو طواف زیارت نہیں کر سکی، اس کے بعد کرنا ہے۔ اب جہاز کی ٹکٹ ہے اور حیض ان کا ختم نہیں ہوا، واپس جانا ہے، ٹکٹ آگے کرانا مشکل ہے ان کے لیے، تو اسی طرح حیض اور نفاس کی حیض کی حالت میں طواف کر لیں، یا بچے کی پیدائش تھی، بھی 40 دن نہیں ہوئے تھے، نفاس کا خون آ رہا ہے، ابھی اس کے دن باقی ہے، مجبوری ہے، طواف کر لیں۔ یا کسی شخص نے حالت جنابت میں کر لی ہے، نہیں پتا چلا اس کو، جنبی تھا، کر لی ہے، کیا کریں؟ نمبر 1، سخت گناہ ہوگا، اس کے لیے توبہ اور استغفار کریں، اور ایک بڑا جانور اونٹ یا گائے حدود حرم کے اندر ذبح کریں، حدود حرم کے اندر ذبح کریں۔ مزید آگے اس پر بات آئے گی۔ طواف قدوم یا طواف وداع یا طواف نفل جنابت یا حیض و نفاس کی حالت میں کیا، یا طواف زیارت بے وضو کیا، تو سخت گناہ ہوگا، توبہ استغفار کریں۔ ایک چھوٹا جانور بھیڑ یا بکری حدود حرم میں ذبح کرنا لازم ہے، یعنی طواف زیارت اگر جنابت یا حیض و نفاس کی حالت میں کیا، توبہ بھی کریں، استغفار بھی کریں، اور اس کے بعد بڑا جانور اونٹ یا گائے ذبح کریں، بھینس ذبح کریں۔ لیکن اگر طواف قدوم، طواف وداع یا طواف نفل ہے اور یہ جنابت میں کیا ہے، یا طواف زیارت کو بے وضو کیا ہے، تو اس صورت میں سخت گناہ بھی ہوگا، توبہ استغفار بھی کریں، اور چھوٹا جانور بکرا بکری حدود حرم میں ذبح کریں۔ لیکن اگر ان طوافوں میں سے کوئی طواف دوبارہ طہارت کی حالت میں کر لیا، تو دم ختم ہو گیا، اب دم دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی صورت آئے گی، میں بتا دیں تو آگے بھی آ رہی ہے۔ اگر کسی عورت کی واپسی کی تاریخ آ گئی، اس کا حیض ختم نہیں ہوا، جہاز کی ٹکٹ آگے نہیں ہو سکتی، یہ عورت اسی حالت میں طواف زیارت کر لے، توبہ استغفار کرے، بڑا جانور اونٹ گائے یا بھینس ذبح کرے، اور واپس اپنے ملک چلی جائے۔ اگر کسی وجہ سے پیسے نہیں ہیں، گنجائش نہیں ہے، بڑا جانور ذبح نہ کر سکے، تو جب اللہ توفیق دے ذبح کرے،
یعنی جانور ذبح کرنا ہے، موت تک رہے گا اپنے ذمہ، یہ ذمہ ختم نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کسی عورت نے کسی حالت میں طواف زیارت کر لیا، ابھی دم ادا نہیں کیا، اونٹ یا گائے بھینس وغیرہ، اور اللہ نے کرم کی حیض ختم ہو گیا، تب وہ چاہتی ہے کہ میں طواف زیارت دوبارہ کر لوں، طواف زیارت کر لیا، دم ختم ہو گیا۔ لیکن اگر کسی نے اسی حالت میں طواف کر لیا، دم ادا کر دیا، اب اس کو دوبارہ طواف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، طواف اس کا ادا ہو گیا ہے۔ عمرہ کا طواف ایک چکر بھی بغیر وضو کے کیا تو دم لازم ہو، اور اگر یہ طواف طہارت سے دوبارہ کر لیا تو دم ختم ہو جائے گا۔ یعنی کوئی شخص عمرہ کر رہا ہے اور طواف کر رہا ہے، عمرہ کا طواف، اور دوران طواف ایک چکر باقی تھا کہ اس کا وضو ختم ہو گیا، تو اب اس کو پورا یعنی وضو کر کے آنا ہے اور پھر ساتواں چکر اسی نے لگانا ہے۔ کسی بندے نے بغیر وضو کے ساتواں چکر لگا رہے، 6 ہو گئے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے، دم واجب ہوگا۔ لیکن اگر یہ طواف کر لے طہارت سے دوبارہ تو پھر اس کا دم ساقط ہو جائے گا۔ رمل اور استباء کے متعلق مسائل۔ رمل کا معنی مطاف میں طواف کرتے ہوئے تھوڑا سا یوں اکڑ کے ہلکے تیز قدموں سے چلنا، پہلوان کی طرح۔ استباء کا معنی اپنے احرام کی چادر کو دایاں کندھا خالی کرنا، کندھے کے نیچے سے لینا اور بائیں کندھے پر ڈالنا۔ یہ رمل اور استباء صرف مرد کے لیے ہے، یہ خواتین کے لیے نہیں ہے۔ خواتین اپنے معمول کے کپڑے ہی استعمال کریں گے۔ مسائل۔ نمبر 1، ہر وہ طواف جس کے بعد سعی ہو وہ طواف نفلی نہ ہو، احرام کی چادروں کے ساتھ ہو، اس میں رمل اور استباء دونوں سنت۔ طواف کے بعد سعی ہو، طواف نفلی نہ ہو، اور احرام کی چادروں میں ہو۔ احرام کی چادر ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ طواف زیارت جب آدمی کرتا ہے تو اس نے احرام اتار دیا ہوتا ہے، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس میں رمل اور استباء دونوں سنت ہے۔ ظاہر ہے جب احرام کی چادر نہیں ہے تو استباء کیسے کرے گا؟ ہر وہ طواف جس کے بعد سعی ہو وہ طواف نفلی نہ ہو، لیکن احرام کی چادریں اتاری ہوئی ہوں، تو اس میں رمل تو سنت ہے لیکن اس میں استباء سنت نہیں ہے۔ جیسے 10 ذی الحج کو رمی کرنے کے بعد، قربانی کے بعد، حلق یا قصر کے بعد آدمی آ کر طواف زیارت کرتا ہے تو اس وقت احرام کی چادر نہیں ہوتی، احرام کی چادر اتار دیتے ہیں۔ اب اس میں بعد میں صحیح تو کرے گا، اگر پہلے نہیں کی اور طواف نفلی بھی نہیں ہے، فرض ہے، تو رمل تب اب اس میں استباء کیسے کرے گا؟ طواف ہی نہیں، احرام کی چادر ہی نہیں ہے تو استباء کیسے کرے گا؟ لیکن رمل اب بھی کرے گا۔ ہر وہ طواف جو نفلی ہو اور تو اس میں دونوں چیزیں سنت نہیں، اگرچہ اس کے بعد صحیح کرنی ہو۔ عام طور پہ آدمی عمرے سے فارغ ہو جاتا ہے تو طواف کرتا رہتا ہے، 1 کرے 2 کرے، یا کسی آدمی نے حج کا احرام باندھا ہے 9 ذی الحج کی 8 ذی الحج کو صبح، اور اس نے کہا میں مینا جا رہا ہوں ذرا طواف بھی کر لوں، نفلی طواف ہے، تو اس میں ظاہر صحیح بھی نہیں کرنی ہوتی، تو اس میں رمل بھی نہیں ہے، اس میں کچھ بھی نہیں۔ عمرہ کرنے والے اپنے طواف میں رمل اور استباء کریں۔ طواف قدوم کے بعد اگر صحیح کرنی ہو تو اس میں رمل اور استباء کریں۔ طواف قدوم کے بعد، طواف قدوم کس نے کرنا ہے؟ جو حج افراد کرے یا حج قران کرے۔ حج تمتع کرنے والے پر یہ طواف قدوم نہیں ہے۔ طواف زیارت کے بعد اگر سعی کرنی ہو تو اس میں رمل ہوگا، اور اگر احرام کی چادریں نہ اتاری ہوں تو استباء بھی ہوگا، اور اگر احرام کی چادریں اتار دی ہوں تو اب استباء نہیں ہوگا۔ اگر کیوں کہا؟ یعنی 10 ذی الحج کو رمی، قربانی، حلق یا قصر کرنے کے بعد آدمی پر ساری پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں سوائے بیوی اور خامد کے تعلقات کے۔ کپڑے بھی اتار دے، یعنی احرام کی چادریں اتار دے، سلے ہوئے کپڑے پہن، لیکن اگر احرام کی چادروں کے ساتھ بھی طواف زیارت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اس لیے کہہ رہے ہیں اگر چادریں اتاری ہو تو یہ مسئلہ ہے، نہ اتاری ہوتی یہ مسئلہ ہے۔
اگر طواف کے دوران 1 یا 2 یا 3 چکروں میں رمل چھوڑ دے تو اگلے 4 چکروں میں سے کسی چکر میں بھی رمل نہ کرے۔ آدمی طواف کر رہا ہے، رمل اس کا بھول گیا، اس کو یاد میں رمل کرنا تھا، یا دوسرے میں بھول گیا، تیسرے میں بھول گیا، اب ان کو بعد میں نہ کرے، چوتھے پانچویں میں کر لینے، چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں میں رمل نہ کرنا سنت ہے، وہاں رمل نہیں کرنا۔ لیکن آج کل طواف کے دوران اتنا رش ہوتا ہے کہ بندہ رمل کرنا چاہے تب بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ آدمی اپنے اشارے سے تو کر سکتا ہے، ایک ذہن بنا کے چلتا رہتا ہے، لیکن عموماً بہت مشکل ہوتا ہے، تو توبہ استغفار کرنا چاہیے اور رمل کا جس حد تک ممکن ہو اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر طواف کے دوران 1 یا 2 یا 3 چکروں میں رمل چھوڑ دیا جائے تو اگلے 4 چکروں میں سے کسی چکر میں بھی رمل نہ کرے۔ رمل چھوڑنے کی وجہ سے دم یا صدقہ واجب نہیں ہے، رمل چھوڑنے کی وجہ سے توبہ اور استغفار کرے۔ سائی کے متعلق مسائل۔ نمبر 1، سائی کے چکروں میں شک ہو جائے تو کم چکروں کا اعتبار کرے، مثلا 5 یا 6 میں شک ہو جائے، 6 یا 7 میں شک ہو جائے تو جو کم ہے اس کا خیال کرے، غالب گمان نہیں، کم کیا ہے کہ 5 ہے، ہو سکتا ہے 6 ہو تو 5 ہی سمجھے۔ متمتع کی سائی حج، حج تمتع کرنے والے پر طواف قدوم نہیں۔ بتایا جا چکا ہے کہ اکثر حاجی حج تمتع کرتے ہیں، عمرے کا احرام باندھ کے جاتے ہیں اور عمرہ مکمل ہو جاتا ہے، احرام اتار دیتے ہیں، حلال ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ 8 ذی الحج کو جا کے دوبارہ تیاری کرتے ہیں اور اپنا حج کا احرام باندھتے ہیں، تو ان کے اوپر طواف قدوم نہیں ہے۔ حج افراد اور حج قران کرنے والا وہ طواف قدوم کرتا ہے، اور طواف حج قران والا بھی طواف قدوم کرتا ہے، لیکن حج تمتع والا نہیں کرتا۔ حج تمتع کرنے والا حج کے احرام کے بعد کوئی نفلی طواف کر کے اس کے بعد صحیح کر سکتا ہے۔ اس کی صورت کیا ہے؟ اس نے 8 ذی الحج کو احرام باندھا حج کا اور جانا ہے مینا کی طرف، پھر اس نے سوچا وقت بھی ہے تو میں کیوں نہ طواف کر لوں، تو نفلی طواف کے لیے سے چلا گیا۔ اس کے بعد یہ صحیح کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے۔ اب اگر صحیح کر لے گا تو حج زیارت کی اعتبار نہیں کرے گا، حج زیارت وقت اس کو صحیح کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ مثلا متمتع نے حج کا احرام باندھ کر مکہ مکرمہ سے مینا کو جانے سے پہلے کوئی نفلی طواف کر کے اس کے بعد صحیح کر لی تو جائز ہے۔ افضل بہتر یہ ہے کہ طواف زیارت کے بعد صحیح کرے، یعنی طواف زیارت کے بعد صحیح کرنا افضل ہے جب حج تمتع ہو۔ ہاں جب حج قران ہو تو پھر طواف قدوم کے بعد صحیح کرنا افضل ہے اور طواف زیارت کے بعد نہ کرے۔ سعی کے دوران نماز جنازہ، فرض نماز یا دوبارہ وضو کرنے کے لیے جانا پڑ جائے تو جائز ہے، واپس آ کر وہیں سے شروع کریں اور باقی چکر پورے کر لیں۔ جس طرح ہم نے طواف کے دوران کا اگر 3 طواف ہوئے تھے، 4 سے پہلے اس کو جنازہ یا فرض نماز یا وضو کرنا پڑ گیا تو یہ بہتر ہے کہ نئے سرے سے طواف کرے، مستحب ہے، ورنہ آگے چوتھا چکر کر لے تب بھی ٹھیک ہے، صحیح بھی ہے کہ جہاں رکا تھا وہاں سے آگے چل پڑے۔ مرض یا بھوک وغیرہ کے عذر کی وجہ سے سعی کے دوران مختصر سا کھانا کھانا جائز ہے۔ سعی بنسبت طواف کے زیادہ وقت مانگتی ہے، اس میں مشقت زیادہ ہوتی ہے، کوئی ضعیف ہے، کمزور ہے، ضرورت محسوس کرتا ہے، ہلکا پھلکا کھانا کھا لے، یعنی ایک ہوتا ہے کھانے کی طرح کھانا، ایک ہوتا ہے کچھ طاقت لینے کے لیے کسی کمزور کا یا معذور کا، یہ اور چیز۔ اگر کوئی عذر نہ ہو تو کھانا نہ کھانا بہتر ہے۔ یا کھانے سے مراد وہ نہیں جو ہم عام روٹین پہ کھاتے ہیں، یا کھانے سے مراد ہے کھانے کی چیز کھانا۔ سعی کے درمیان پانی پینا جائز ہے۔ آج کل وہاں زمزم کے گیلن رکھے ہوئے ہیں، کولر پڑے ہیں، سعی میں صفا جائیں مروہ جائیں تو پانی پیئیں زمزم۔ رمی سے متعلق مسائل۔ مرد و خواتین پر لازم ہے کہ اپنی رمی خود کرے، مرد بھی اپنی رمی خود کرے، عورت بھی اپنی رمی خود کرے۔ بلا عذر شرعی کسی دوسرے کو نائب بنا کر رمی کرنا جائز نہیں۔ 3 طرح کے افراد کسی اور کو رمی کرنے کے لیے اپنا نائب بنا سکتے ہیں۔ نمبر 1، ایسا مریض جو بیٹھ کر نماز پڑھتا ہو، کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکتا ہو، کسی کو بھیج کر رمی کرا دے۔
ایسا آدمی جو بیماری یا کمزوری کی وجہ سے جمرات تک نہ جا سکتا ہو، اس کے پاس سہولت ہے، کوئی اس کو ویل چیئر پر لے جائے، یہ بھی نہیں ہے، جانا اس کے لیے مشکل ہے۔ ایسا مریض جسے سواری پر جا کر رمی کرنے کی وجہ سے مرض بڑھنے کا خطرہ ہو، بخار ہے، بخار تیز ہو جائے گا، تکلیف ہے، تکلیف بڑھ جائے گی، یہ کسی اور سے رمی کرا سکتے ہیں۔ لیکن یہ افراد بھی اگر کسی کو نائب بنائیں تو ضروری ہے وہ خود کسی دوسرے کو رمی کا حکم کرے کہ تم جاؤ اور میری طرف سے رمی کرو، اپنا نائب بنائیں۔ کسی شخص نے کسی دوسرے کی طرف سے از خود رمی کر دی تو رمی ادا نہیں ہوگی۔ کسی نے نائب بنایا ہی نہیں ہے، ویسے جو بیمار ہیں، صحت ٹھیک نہیں ہے، تو میں تمہاری طرف سے کر آ گیا ہوں، اس طرح نہیں ہوتی۔ 10 الحجہ کی رمی صرف جمرہ عقبہ دن یا رات کو نہ کی، یہاں تک کہ 11 ذی الحج کی صبح صادق ہو گئی، اب اس رمی کی قضا کرنا ہوگی اور دم بھی لازم ہوگا۔ آپ مسئلہ پڑھ چکے ہیں کہ 10 ذی الحج کی جو رمی ہے وہ صبح طلوع شمس سے لے کر زوال تک مستحب ہے، اور زوال کے بعد مغرب تک جائز ہے، اور مغرب کے بعد صبح صادق تک مکروہ ہے۔ لیکن صبح صادق بھی نہ کی، 11 ذی الحج ہو گیا، یا 11 کی نہ کی اور 12 ذی الحج ہو گیا، اور 12 نہ کی 13 ہو گیا، یہ کہہ رہے ہیں اگر کر دیا تو اس کی قضا کرنا لازم ہے، دم بھی لازم ہو۔ ہر دن کی رمی کا حکم یہ ہے اگر دن یا آئندہ رات کو نہ کی، یہاں تک کہ اگلے دن کی صبح صادق ہو گئی، تو اس کی قضا بھی کریں گے اور دم بھی دیں گے۔ 10 11 12 ذو الحجہ کی رمی 13 ذو الحج کے غروب آفتاب تک کر سکتے ہیں، اس کے بعد قضا نہیں ہو سکتی۔ 10 11 12 ذی الحج کی اگر رمی نہیں کی تو 13 ذی الحج کی غروب آفتاب تک کر سکتے ہیں، اس کے بعد رمی کا وقت نہیں ہوتا، ختم ہو گئی۔ البتہ 13 ذی الحج کو مینا میں رہنے کی صورت میں 13 ذی الحج کی رمی رہ گئی تو اس کی قضا کا کوئی وقت نہیں، جب چاہیں اس کی قضا کر سکتے ہیں۔ 10 11 12 کا حکم الگ ہے اور 13 بجے رمی کا حکم الگ ہے۔ بتایا تھا کہ 12 کو غروب آفتاب تک چلے جائیں، اگر کوئی بندہ نہیں گیا اور اس کو صبح صادق ہوگی، اب 13 ذی الحج کی رمی کرنا بھی اس کے ذمہ لازم ہے، نہیں کر سکتا تو اس کا وقت جب چاہے۔ اگر کسی نے تینوں دن کی رمی نہیں کی یا ایک دن کی نہیں کی یا کسی ایک دن میں تینوں رمیوں میں سے ایک فوت کر دی تو ان سب صورتوں میں ایک ہی دم لازم ہوگا، یعنی 10 11 12 ذی الحج تینوں چھوڑ دی، یا 10 کی رہ گئی 11 12 کر لی، 10 11 کر لی، 12 کی رہ گئی، 10 12 کر لی، 11 کی رہ گئی، یا کچھ رمی چھوڑ دی، تو کسی بھی صورت میں ایک ہی دم ہوگا اور توبہ اور استغفار کرنا پڑے گا۔ حج میں نمازوں کے قصر اور اتمام کا مسئلہ، کہ حاجی نماز مکمل پڑھے یا حاجی نماز قصر پڑھے، کہاں مکمل پڑھے کہاں قصر پڑھے، یہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ وہاں بلا وجہ لوگ فساد کرتے ہیں اور مسائل آتے نہیں بتانے کی کوشش کرتے ہیں، اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ اگر حجاج کرام مکہ مکرمہ میں مینا عرفات مزدلفہ سمیت 15 دن کے رہنے کی نیت کر لیں تو مکہ مکرمہ مینا عرفات مزدلفہ اس میں جہاں بھی رہیں گے وہ نماز مکمل پڑھیں گے، پوری نماز پڑھیں گے، وہ قصر نہیں کریں گے۔ لیکن اگر مکہ مکرمہ مینا عرفات اور مزدلفہ ان سب میں انہوں نے نیت کر لی 15 دن سے کم رہنے کی، تو اب یہ مسافر ہوں گے، مقیم نہیں ہوں گے، اکیلے نماز پڑھیں گے تب بھی قصر، اگر امام بنیں گے تو تب بھی قصر نماز پڑھیں گے۔ یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بس اوقات ایک آدمی مکہ مکرمہ جاتا ہے، نیت 15 دن کے رہنے کی ہوتی ہے، لیکن درمیان میں ایک دن کے لیے طائف چلا جاتا ہے، یہ مسافر ہے۔ درمیان میں ایک دن جدہ چلا جاتا ہے اور وہاں رات گزارتا ہے، اگر رات نہیں گزارتا جاتا اور واپس آ جاتا ہے تو یہ بات الگ ہے، رات وہاں گزارتا ہے تب یہ مسافر ہو جائے گا۔ خلاصہ کیا ہے؟ مکہ، مینا، عرفات، مزدلفہ یہ سب مکہ ہی شمار ہوتے ہیں۔ جس نے ان میں 15 دن کی نیت کر لی وہ مقیم ہو گیا،
اگر 15 دن کی نیت نہیں کی تو مسافر ہو گیا، جس نے مکہ مکرمہ میں، مینا میں، مزدلفہ میں مقیم ہے تو نماز پوری ہی پڑھنی ہے۔ اگر مسافر ہے، اکیلا ہے تو نماز پوری آدھی پڑھے گا، امام ہے تو نماز آدھی پڑھائے گا۔ اگر کسی کے پیچھے مقتدی بنتا ہے تو پھر ظاہر ہے امام اگر پوری پڑھ رہا ہے تو یہ بھی پوری پڑھے گا۔ صاحب نصاب پر مالی قربانی کے واجب ہونے اور واجب نہ ہونے کا مسئلہ۔ اگر حجاج کرام مکہ مکرمہ، مینا، عرفات اور مزدلفہ ان ساری جگہوں سمیت 15 دن رہنے کی نیت کر لیں، اب یہ مقیم ہو۔ اب اگر یہ صاحب نصاب ہیں تو ان کے اوپر قربانی واجب ہو گئی۔ یہ قربانی چاہے تو حدود حرم میں کریں، چاہے تو حدود حرم سے باہر کریں، اور چاہے تو جو اپنا ملک ہے وہاں کروا دیں، چاہے تو کسی اور ملک میں کروا دیں، گنجائش ہے۔ یہاں ذہن شیخ فرما لیں کہ یہ قربانی الگ ہے۔ ایک ہے قربانی دم قران، حج اور عمرہ اکٹھا کرنے کی وجہ سے، یہ تو حدود حرم میں۔ ایک ہے دم افراد کہ صرف حج کا احرام باندھا ہے اور اس کی نہ دم تمتع، عمرے کا احرام باندھا پھر حلال ہو گیا پھر حج کا احرام باندھا، یہ بھی قربانی ہے دم تمتع، تو حدود حرم کے اندر ہوگی۔ میں اس قربانی کا مسئلہ بتا رہا ہوں جو عام مسلمان کا مسئلہ ہے، ہاں وہ حاجی ہو یا نہ ہو، کیونکہ اس میں شرط ہے مقیم ہو تو قربانی واجب ہوتی ہے، مقیم نہ ہو تو قربانی واجب نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص حج کے لیے گیا، مکہ مکرمہ، مینا، عرفات، مزدلفہ ان جگہوں میں، یہ پورا مکہ ہی شمار ہوتا ہے، 15 دن سے کم رہنے کی نیت کر لی تو یہ مسافر ہے۔ یہ صاحب نصاب ہوگا تب بھی اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی، کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کرنی بھی چاہیے لیکن واجب نہیں۔ قربانی کی شرائط میں سے ایک شرط ہے کہ قربانی واجب بندہ مقیم ہو۔ انشاءاللہ مسائل قربانی آپ آئندہ چند دن بعد کورس آ رہا ہے اس کو پڑھیں گے، تفصیل سے اس میں مسائل قربانی کے آ جائیں گے۔ جنایت کے متعلق بعض اہم مسائل۔ جنایت کا معنی ہے جرم، وہ کون سے اعمال ہیں کہ جو حج یا عمرے والا کرے تو اس کو جرم کہا جائے گا، جنایت کہا جائے گا۔ بغیر احرام میقات سے گزرنا، کوئی شخص بغیر احرام کے میقات سے گزر گیا تو اس پر دم واجب ہوگا۔ جہاز میں سویا ہوا تھا، احرام باندھا نہیں تھا، حج میقات سے گزر گیا، اس کی آنکھ کھلی، اب اٹھ کے اپنا اس نے احرام کو باندھ رہا ہے، تو اگر بغیر احرام کے میقات سے گزر گیا تو دم واجب ہوگا۔ یہ توبہ استغفار بھی کرے اور دم دے۔ لیکن اگر یہ شخص باہر میقات پہ جائے اور وہاں سے احرام باندھ کے آ جائے، اب اس کا دم ساقط ہو جائے، توبہ استغفار اب بھی کرے، دم ساقط ہو جائے۔ مرد کا چہرہ یا سر ڈھانپنا، اگر محرم دوران احرام دانستہ یا نادانستہ، جان بوجھ کر یا پتہ نہیں چلا بھول کر، نہ جانے میں چہرہ یا سر ڈھانپ لے تو اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ نمبر 1، کپڑا یا چہرہ سر کو لگتے ہی فوراً ہٹا دیا، اب کچھ بھی گناہ نہیں، کچھ اس کے اوپر لازم نہیں ہوگا، نہ دم نہ صدقہ۔ دوسری صورت، 1 گھنٹہ سے کم وقت اپنے چہرے یا سر کو ڈھانپا رکھا تو صدقہ واجب ہے۔ صدقے کوئی مقدار نہیں ہے، 1 ریال دے دے، 2 ریال دے دے، جتنی سہولت سے دے سکتا دے دے۔ نمبر 3، اگر 1 گھنٹہ یا اس سے زیادہ 12 گھنٹے سے کم وقت ڈھانپا تو ایک صدقۃ الفطر دینا واجب ہوگا۔ صدقۃ الفطر کتنا ہے یہ اس موقع پر پوچھ لیں کہ اس سال صدقۃ الفطر کتنا تھا۔ اگر 12 گھنٹے یا اس سے زیادہ وقت ڈھانپا تو ایک دم بکری بھیڑ ذبح کرنا واجب ہوگا۔ تو بات سمجھ آ گئی؟ اگر مرد نے اپنا چہرہ یا سر ڈھانپ لیا، یعنی چادر لی اور فوراً ہٹا دی، تو کچھ واجب نہیں۔ اگر اس نے 1 گھنٹہ سے کم تو پھر حسب استطاعت صدقہ ہے۔ اگر 1 گھنٹے سے لے کر 12 گھنٹے سے کم تک، 11 گھنٹے تک اس نے ڈھانپے رکھا تو صدقۃ الفطر کے برابر واجب ہے۔ اور اگر 12 گھنٹے گزر گئی اسی حالت میں، تب اس کو دم دینا پڑے گا۔ یہ کبھی کبھی مسئلہ اس وقت پیش آتا ہے
کہ جب بس اوقات جدہ کا کوئی بندہ وہ حاجی کو چھوڑنے کے لیے مکہ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے میں بھی آپ کے ساتھ عمرہ کر لیتا ہوں، لیکن ان دنوں میں کبھی رمضان میں بھی ایسے ہوتا ہے، یہ میں نے خود اس کا مشاہدہ کیا، سختی اتنی ہوتی ہے کہ اگر ڈرائیور حالت احرام کے اندر ہو تو مکہ مکرمہ داخل ہونے سے پہلے پارک کی گاڑی وہاں کھڑی کر دے اور آگے بس پر دے۔ تو اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ عمرے کی نیت کر لیتے ہیں، احرام کی چادر نہیں پہنتے، عام کپڑے پہنتے ہیں اور وہاں سے گزر جاتے ہیں اور آگے جا کر پھر احرام کی چادر پہن لیتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ اس نے احرام تو کیا، احرام کی نیت کی ہے نا، نیت اور تلبیہ کا نام احرام ہے، لیکن احرام کی چادر اس نے نہیں پہنی، سلے ہوئے کپڑے پہنے ہیں۔ تو کتنے دیر تک سلے کپڑے پہنے؟ اگر 1 گھنٹے سے کم ہے تو پھر کچھ صدقہ کر دے، 1 گھنٹہ گزرا ہے تو صدقہ تو فطر کے برابر دے دے، 12 گھنٹے سال میں رہا ہے تو پھر اس کو دم دینا پڑے۔ اس لیے مسئلہ لکھا کبھی ضرورت پیش آتی ہے، ہم بس اوقات مدینہ منورہ سے عمرے کے لیے مکہ جاتے ہیں تو جو لے کر جا رہا تو کہتے ہیں میں بھی آپ سے عمرہ کرتا ہوں، لیکن میں نے جو گاڑی چلا رہا ہوں اگر میں نے حرام کی چادر پہنی تو چیک پوسٹ سے گزریں گے تو گاڑی کھڑی کر دیں گے بھی بس پر جاؤ، تو اس لیے وہ بس اوقات سلے کپڑے پہن لیتے ہیں۔ میں حوصلہ افزائی نہیں کر رہا کہ سلے کپڑے پہنے، اگر انہوں نے پہن لیے تو پھر مسئلہ یہ ہے 1 گھنٹہ سے کم پہنے تو صدقہ، 1 گھنٹہ تو صدقہ الفطر، اگر 12 گھنٹے گزر گئے تو ایک دم۔ یہ میں نے آپ کو پورا مسئلہ بتا دیا ہے، اگر سر یا چہرہ ڈھانپا تب بھی یہ مسئلہ ہے اور سلا ہوا کپڑا پانا تب بھی یہ مسئلہ ہے، دونوں کو مسئلہ سمجھ آ گیا۔ کسی نے سر یا چہرے کو ڈھانپ لیا تو گھنٹے سے کم ہے یا 1 گھنٹے سے 12 گھنٹے سے کم ہے یا 12 گھنٹے اس کے اوپر ہے، اسی طرح سلا ہوا کپڑا پہن لیا اب بھی یہی حکم ہے۔ اچھا اسی طرح عورت کو اپنا جو نقاب لیا ہے اس کو چہرے سے الگ رکھنا ہے، تو عورت کا مسئلہ بھی یہی ہے، اگر عورت نے پردے کے لیے نقاب پہن لیا اور وہ کپڑا اس کے جسم کے ساتھ لگا ہوا ہے تو کتنی دیر لگا رہا؟ اگر وہ 1 گھنٹے اگر تو لگا اور ہٹا دیا تو کوئی نہ دم ہے نہ صدقۃ الفطر ہے، اگر 1 گھنٹے سے کم تک لگا رہا تو کچھ نہ کچھ صدقہ کر دے جتنی استطاعت ہے، 1 ریال 2 ریال 5 جتنی طاقت، اور اگر 1 گھنٹہ یا 11 گھنٹے تک لگا رہا تو پھر صدقہ الفطر کے برابر صدقہ کرنا واجب ہے، اور اگر 12 گھنٹے عورت کسی طرح گزر گئے تو پھر اس کے اوپر دم دینا واجب ہوگا۔ اس کو ذہن نشین فرمان۔ حالت احرام میں بالوں کا گرنا، سر، داڑھی یا جسم کے کسی حصہ سے بال اگر خود بخود گر جائیں کوئی گناہ نہیں، کچھ لازم بھی نہیں۔ حالت حرام میں وضو کرتے ہوئے بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے، اعضائے وضو کو زیادہ نہ ملے ورنہ بال گرنے کا خطرہ ہوتا ہے، داڑھی کا خلال بھی وضو کے حالت حرام میں چھوڑ دے، اس میں بال گرنے کا خطرہ ہے۔ وضو یا غسل کرتے ہوئے بال گرے تو اس کی مختلف صورتیں ہیں کہ جو بال گرے ہیں کتنے ہیں، اگر 3 سے کم بال گرے ہیں تو صدقہ یا دم کچھ بھی واجب نہیں، 3 بال گرے ہیں تو حسب استطاعت صدقہ کر دیں، 1 ریال 2 ریال 5 ریال جتنی توفیق ہے۔ 3 بالوں سے زیادہ لیکن چوتھائی سر سے کم یا چوتھائی داڑھی سے کم گرے تو ایک صدقہ تو فطر کے برابر اس کو صدقہ کرنا پڑے گا، چوتھائی سر یا اس سے زیادہ، چوتھائی داڑھی یا اس سے زیادہ اگر ہوں تو اس صورت میں دم واجب ہوگا، یعنی کوئی آدمی کاٹ لے گا نا، گرنے اتنے زیادہ گرتے نہیں ہیں، کاٹ لیتا ہے کسی وجہ سے، سر کے بال کاٹتا ہے یا کچھ وجہ بھی پیش آ سکتی ہے، ہم نے تو مسئلہ بتانے کا ایسے کر لیا تو اس کے ذمہ دم واجب ہوگا۔ اگر کھجلانے سے سر یا داڑھی کے بال گریں تو صدقہ کی تفصیل ذہن نشین کر لیں، اگر 3 بال یا اس سے کم گریں تو اس میں استطاعت صدقہ کر دیں، 3 سے زائد ہونے کی صورت میں ایک صدقہ فطر صدقہ کرنا واجب ہے۔ یہ مسئلہ مرد اور خواتین دونوں کے لیے ہے کہ اگر کھجلایا ہے، کھجلانے سے بال گر رہے ہیں تو بال کتنے گرے، 3 یا اس سے کم ہے تو کچھ صدقہ کر دیں،
کہ اگر 3 سے زیادہ بال گرے تو صدقۃ الفطر کے برابر صدقہ کرنا واجب ہے خود کھجلانے سے. بات سمجھیے اس کو. حالت حرام میں ناخن کاٹ، ایک ہاتھ یا ایک پاؤں، ایک ہاتھ کے ناخن کاٹے مکمل 5، یا ایک پاؤں کے مکمل ناخن کاٹے، یا دونوں ہاتھوں کے مکمل ناخن کاٹ لیے، یا دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کے ناخن مکمل کاٹ لیے، لیکن ایک ہی جگہ پر بیٹھ کے کاٹے تو ایک دم واجب ہو. صرف ایک ہاتھ کے، دونوں ہاتھوں کے، صرف ایک پاؤں کے، دونوں پاؤں کے، 2 ہاتھ اور ایک پاؤں کے، 2 ہاتھ اور دونوں پاؤں کے، یہ شرط ہے کہ ایک جگہ پر کاٹے تو پھر ایک دم واجب ہوگا. لیکن اگر ایک آدمی نے یا عورت نے ایک ہاتھ کے بال کاٹے ایک مجلس میں، اور پھر دوسرے ہاتھ کے کاٹے دوسری مجلس میں، تیسرے ہاتھ کے کاٹے پاؤں کے، یعنی تیسرا ایک پاؤں کاٹے تیسری مجلس میں، پھر چوتھی مرتبہ کاٹے دوسرے پاؤں کے چوتھی مجلس میں، الگ الگ، تو اس کے اوپر 4 دم لازم ہوں گے. یہ بات سمجھ لیں، 4 دم لازم ہو جائیں گے. اسی طرح اگر ایک وقت میں ایک عضو کے ناخن کاٹ لیے، دوسرے عضو کے دوسرے وقت میں کاٹ لیے تو 2 دم لازم ہو گئے. یعنی ایک وقت میں دونوں ہاتھوں کاٹ لیے اور ایک وقت میں دونوں پاؤں کے کاٹ لیے. کسی بھی عضو کے سب ناخن نہیں کاٹے، بلکہ ہر ایک عضو کے 5 ناخن میں سے کم کاٹے. ایک ناخن کاٹا، 2 کاٹے، 3 کاٹے، 4 کاٹے، تو اس صورت میں صدقۃ الفطر لازم ہوگا، دم لازم نہیں ہوگا. ناخن کاٹنے میں ایک عضو کے پورے ناخن کاٹنے کا اعتبار ہے. ایک آدمی 4 انگلی کو ناخن کاٹ دی، مکمل نہیں کاٹے، صدقۃ الفطر ہوگا. لیکن جب 5 انگلیوں کے مکمل ناخن کاٹیں گے، اب کہیں گے ناخن کاٹے ہیں جس پر دم واجب ہوتا ہے. حالت حرام میں خوشبو لگانا، محرم نے کسی بڑے پورے عضو کو خوشبو لگائی، پنڈلی، ران، سر، چہرہ، ہاتھ، ہتھیلی، تو دم لازم ہوگا. پورے کا معنی کیا ہے؟ کوئی آدمی خوشبودار تیل لیتا ہے اور یہ پورے چہرے پر لگا لیتا ہے، جیسے پورے عضو کو خوشبو لگا دی ہے. یہ مانا تھا کہ پورے عضو کو کسی نے خوشبو لگا دی ہے، اب دم ہو. اگر چھوٹے اعضاء کو خوشبو لگائی، مثلا ناک، کان، آنکھ، انگلی وغیرہ، تو ایک صدقۃ الفطر کا صدقہ واجب ہوگا. یہ دم اور صدقہ کہاں دے؟ دم جنایت کا حدود حرم میں ذبح کرنا ضروری ہے، حدود حرم سے باہر ذبح کرنا جائز نہیں. اور صدقہ جنایت کا باہر دینا بھی جائز ہے، لیکن حدود حرم میں ادا کرنا افضل ہے. ایک ہے بکرا، دمبا، گائے یا اونٹ ذبح کرنا ضروری، جسے کہتے ہیں دم. اور ایک ہے صدقہ الفطر صدقہ یا حسب استطاعت صدقہ، وہ بہتر ہے کہ وہاں دے، اگر کسی اور جگہ بھی دینا چاہے تو دے سکتا ہے. حج سے واپسی اور طواف وداع، جب وطن واپسی کا یا مدینہ منورہ جانے کا ارادہ ہو تو اب یہ کام کریں. وطن جا رہے ہیں یا حج مکمل کر کے مدینہ منورہ جا رہے ہیں. نمبر 1، طواف کریں، اور اس طواف میں رمل نہ کریں، اس طواف میں سعی نہ کریں. اس طواف کے بعد 2 رکعت واجب طواف پڑھیں. نمبر 2، قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو کر زمزم پئیں اور خوب پئیں. کئی سانسیں لیں، ہر سانس میں بیت اللہ کی طرف دیکھیں. زمزم چہرہ، سر اور بدن پر ملیں، ہو سکے تو کچھ اپنے بالوں پر بھی ڈال لیں. ایک ہے زمزم یوں سر پہ ڈالنا کہ نیچے فرش پہ گرے اور لوگ پھسلن کا شکار ہو، ان کو تکلیف ہو، یہ نہیں کرنا چاہیے. ایک ہے کوئی زمزم لینا، ہاتھ پہ ڈالنا اور یوں لگا لے، چہرے پر، بالوں پر لگا لے. لیکن اس وقت ہے جب احرام کی حالت میں نہ ہو. حالت حرام میں اگر پانی ابلنا شروع کیا تو اس میں خدشہ ہوتا ہے بالوں کے گرنے کا، اس میں احتیاط کرنی چاہیے. پھر خوب اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے جتنی اللہ توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد ملتزم پر آ کر ہے. ملتزم یہ حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے درمیان جگہ، اس کو ملتزم کہتے ہیں. آ کر خوب چمٹ جائے. سینہ اور دایاں رخسار اس کو لگائیں، سینہ بھی لگا دیں، دایاں رخسار بھی لگا دیں، اور وہاں اگر اللہ سے خوب مانگے. ملتزم کا معنی ہوتا ہے چمٹنے کی جگہ، اس لیے جگہ کو ملتزم کہتے ہیں.
کچھ وقت اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، درود شریف اور استغفار پڑھے، خوب خشوع کے ساتھ رو رو کر دعائیں کریں، پھر بیت اللہ کو محبت، عظمت اور حسرت کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے بار بار زیارت کی تمنا اور شوق رکھتے ہوئے واپس کریں۔ دیکھیے یہ ذہن نشین فرما دیں، ان مقامات پر جو دعائیں مانگی جاتی ہیں ان میں الفاظ اصل نہیں ہیں، بندے کے جذبات اصل ہیں۔ بس اوقات ہم رٹی رٹائی دعائیں مانگتے ہیں، گروپ کی صورت میں مانگتے ہیں، اونچی اونچی مانگتے ہیں، دائیں دیکھ رہے ہیں، بائیں دیکھ رہے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں اور ساتھ دعائیں بھی مانگ رہے ہیں۔ دعا کے الفاظ پڑھنا اصل نہیں ہے، دلی کیفیات اور جذبات کا نام دعا ہے۔ کہتے ایک آدمی ذمہ دار، وہ عمرے سے فارغ ہوا، نہ طواف سے فارغ ہوا، ملتزم پہ جا کے چمٹا اور اب چمٹ کر اللہ سے دعا مانگنے لگا، اور دعا کے لفظ مانگی۔ انہوں نے کہا یا اللہ، میں اپنے علاقے کا بڑا ذمہ دار ہوں، اور ہمارے جو نوکر ہیں اگر وہ بڑے سے بڑا جرم بھی کر لیں اور ہمارے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں کہ چودھری صاحب مجھے معاف کر دو، ہم ان کو معاف کر دیں۔ بس اے اللہ تو یہی سمجھ لے کہ میں وہی نوکر ہوں اور میں تیرے دربار پر آیا ہوں کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ ہمارے در پہ اگر کوئی نوکر آ کر یہ کہہ دے ہم چودھری اس کو معاف کر دیتے ہیں، تو اللہ تو بھی مجھے معاف کر دے۔ اب دیکھو معافی، توبہ مانگنے کا انداز، معافی مانگنے کا انداز کیسا ہے۔ اصل یہی ہے کہ آدمی وہاں پر اپنے جذبات کو دیکھے، کیفیات کو دیکھے، گڑ گڑا کر دیکھے۔ ایک آدمی نے لاکھوں روپیہ بھی خرچ کیا ہے، اپنا گھر بار بھی قربان کیا ہے، اولاد سے بھی جدائی اختیار کی ہے، اور پھر بھی اللہ سے گناہ معاف نہیں کروا سکا۔ بتاؤ اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ دعائیں مانگیں اور ایک بات ذہن میں رکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ ہے، ارشادات کا خلاصہ ہے کہ ایک شخص وہاں آ جاتا ہے، اللہ سے دعائیں بھی مانگتا ہے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کیوں قبول نہیں ہوتی؟ فرمایا مأکلہ حرام، اس کا کھانا حرام کا ہے، مأکلہ حرام، کھانا حرام کا ہے، مشربہ حرام، اس کا پینا حرام کا ہے، ملبسہ حرام، اس کا لباس حرام کا ہے، انا یستجاب لہ، اس کی دعائیں کہاں سے قبول ہوگی؟ میں بار بار زور دیتا ہوں، بار بار زور دیتا ہوں، بار بار زور دیتا ہوں، خصوصاً اپنے طلبہ، اپنی طالبات، اپنے مریدین، اپنی مریدات، مجھ سے عقیدت رکھنے والے، محبت کرنے والے، میری بات کو سننے والے مرد حضرات یا خواتین، میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں ہم اپنے معاملات کو ٹھیک کریں، اپنے معاملات کو ٹھیک کریں، اپنے معاملات کو ٹھیک کریں۔ دین کا، عبادات کا حصہ چھوٹا ہے، معاملات کا حصہ بہت بڑا ہے۔ میں یہ بات کیسے سمجھاؤں کہ میری بات آپ کے دل میں اتر جائے اور یہ بات میرے اوپر بھی اثر کرے، مجھے نہیں سمجھ آتی میں کیسے عرض کروں۔ دیکھو صبح ہم نے فجر کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد نفل اشراق پڑھ لی، عبادات تو ختم، اب پورا دن معاملات۔ ظہر کی نماز پڑھی آدھا گھنٹہ، پھر معاملات، عصر کی نماز پڑھی 20 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، پھر معاملات، مغرب کی نماز پڑھی، پھر معاملات، عشاء کی نماز پڑھی ہے، معاشرت اور معاملات۔ ہماری پوری زندگی معاشرت اور معاملات سے بھری پڑی ہے۔ خدا کا واسطہ ہم اپنے معاملات کو درست کریں۔ شوہر ہے، حج پہ ہے، اور بیوی کو ذلیل کر کے آیا ہے، بیوی کو مار کے آیا ہے، اس کو رسوا کر کے آیا ہے، اولاد کو تڑپتا چھوڑ کر آیا ہے، کیا یہ حج ہوگا؟ اگر بیوی ہے اور حج پہ آئی ہے اور شوہر کی نافرمان ہے، لانتے بیچتی ہے، اپنے شوہر کی غیبت کرتی ہے، شوہر کے گلے کرتی ہے، اپنے شوہر کے حقیقی عیب ہے اس کے اندر، وہ باہر عورتوں کو بتاتی ہے، کیا یہ حج کر رہی ہے؟ یہ کون سی اللہ سے معافی کی توقع رکھتی ہے؟ ذرا غور کیا کریں۔
میں اس لیے گزارش کرتا ہوں، شوہر اور بیوی کا معاملہ بہت زیادہ اہم ہے. ان کی زندگی سے اولاد کی زندگی بدلنی ہے، اولاد کی زندگی سے خاندانوں کی زندگی ٹھیک ہونی ہے. تو شوہر اور بیوی کو اپنے معاملات کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. میں مرد حضرات سے گزارش کرتا ہوں، ہم سربراہ ہیں، خواتین ہماری ماتحت ہیں. سربراہ کا دل سربراہ والا ہونا چاہیے. سربراہی بڑے دل سے ہوتی ہے، سربراہی چھوٹے دل سے نہیں ہوتی. سربراہ اور ماتحت میں فرق ہوتا ہے. ایک انسان ایک کمپنی کا مالک ہے جس میں 1,00,000 مزدور ہیں، تو اس کا دل 1,00,000 بندوں کی طرح ہونا چاہیے، تبھی کمپنیاں چلتی ہیں. تو جو شخص سربراہ ہے اس کا جگر سربراہوں والا ہونا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو آپ کی زبان مبارک میں آخری جملے یہ تھے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. نماز کا خیال رکھنا، غلاموں کا خیال رکھنا. غلام کا معنی کیا ہے؟ حقیقی غلام تو وہی ہے جس کی گردن کے ہم مالک ہیں، اور دوسرا غلام کیا ہے؟ ماتحت ہے، درجہ بدر. ماتحتوں کا خیال رکھنا. بیوی ہماری ماتحت ہے، بچے ہمارے ماتحت ہیں، خاندان کے چھوٹے افراد ہمارے ماتحت ہیں، ہمارے شاگرد اور ہمارے مرید ہمارے ماتحت ہیں. تو دل بڑا ہو تو پھر کام ہوتے ہیں، دل چھوٹا ہو اس سے بڑے خاندان کبھی نہیں بسا کرتے. چھوٹے دلوں سے کبھی انسان بڑے منزلوں تک نہیں پہنچ سکتا. میں بارہا گزارش کرتا ہوں کہ میں پوری امت کو نصیحتیں نہیں کرتا، میری کیا اوقات ہے میں لوگوں کو نصیحت کروں. میں تو اپنے شاگردوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنے تعلق والوں سے عرض کرتا ہوں کہ تم میرے درد کو سمجھو. اگر ہم نے کسی کے پیسے دینے ہیں اس کو مانگنے کیوں پڑتے ہیں؟ وقت آگے اس کو ادا کرو. اگر ہمارے تعلق والا کوئی مالی اعتبار سے کمزور ہے اس کو مانگنا کیوں پڑتا ہے؟ بغیر مانگے اس کی ضرورت پوری کرو. اگر ہمارے ماتحتوں میں کسی کے پاس کپڑا نہیں ہے، جوتی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، بیماری کے لیے علاج نہیں ہے، اس کو کیوں کہنا پڑتا ہے؟ بغیر کہ اس کی ضرورتیں پوری کریں. تو ہمیں اس کا بہت خیال کرنا چاہیے. میں بطور خاص بار بار شوہروں کی خدمت گزارش کرتا ہوں، بیوی کا خیال کرو. اس نے ماں کو چھوڑا ہے، والد کو چھوڑا ہے، بہنوں کو چھوڑا ہے، بھائیوں کو چھوڑا ہے، خاندان کو چھوڑا ہے، اور ایک عرصہ ایک اپنے وطن اور گھر میں رہ اس کو جوڑا ہے ایک شوہر کے لیے. اب اس شوہر کو خیال کرنا چاہیے کہ اگر یہ بھی اس کو چھوڑ دے گا تو اس کا کیا بچے گا؟ کیا بچے گا اس کا؟ پھر اسی طرح بیوی کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس شوہر نے مجھ سے نکاح کرنے کے بعد میرا مکان لے کر الگ ہو گیا ہے، ماں سے الگ ہو گیا ہے، باپ سے الگ ہو گیا ہے، بھائیوں سے الگ ہو گیا ہے، خاندان سے الگ ہو گیا. اس کا معنی ہرگز یہ نہیں کہ جو ماں باپ کو چھوڑ دے. یعنی عموماً ایسی زندگی ہوتی ہے، والد کے 4 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، 5 بچے ہیں، ہر بچہ مکان الگ بنا لیتا ہے. تو یہ بھی تو عورت سوچے نا کہ میری وجہ سے الگ ہوا ہے. تو اگر یہ اس کو ذلیل کرے گی، یہ اس کو تنگ کرے گی، یہ اس کو ٹینشن دے گی، یہ اس کو ٹارچر کرے گی، تو بتائے پھر اس کا دنیا میں کون ہوگا؟ یہ کیوں اس کو گناہوں پہ مجبور کرتی ہے؟ تو میں شوہروں سے بھی کہتا ہوں خدا را خیال کرو، بیویوں سے بھی کہتا ہوں خدا را خیال کرو. اس کے بغیر گھر کبھی آباد نہیں ہو. اور میں ماں اور باپ دونوں سے اور بطور خاص باپ سے میں گزارش کرتا ہوں، اولاد کی کمیاں برداشت کرو، اولاد کی کمزوریوں پر پردہ ڈالو، اولاد کی حوصلہ افزائی کرو، گرے ہوئے اولاد کو سنبھالو. اس کو باپ کے علاوہ کون سنبھالے گا؟ اگر اپنی اولاد کے عیوب پر ایک باپ بھی چادر پردے کی نہیں ڈالے گا تو کون ڈالے گا؟ اگر اولاد کے سخت جذبات کو باپ بھی برداشت نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ اولاد بکھر جائے گی، اولاد ٹوٹ جائے گی. میں اس لیے بار بار گزارش کرتا ہوں والدین کو بطور خاص والد کو اپنی اولاد کی کمزوریاں برداشت کرو، جلدی نہ کرو. ڈانٹنا پڑتا ہے ڈانٹ بھی دو، لیکن دل میں شفقت محبت ہونی چاہیے. اور اس سے بڑی بات کیا ہے کہ شریعت یہ بات سمجھا رہی ہے
کہ جو والد دعا اپنی اولاد کے لیے کرتا ہے اللہ اس دعا کو قبول فرمائے۔ اللہ نے والد کے ماں کے قدموں میں اولاد کی جنت رکھی ہے، تو والد کو اللہ نے جنت کا دروازہ بنایا ہے۔ دونوں کا خیال کریں۔ ہمارے یہاں بسا اوقات ہر وقت ماں ماں ماں، باپ کا بھی حق ہے۔ ہمارے ہر وقت والدہ والدہ، بیوی کا بھی حق ہے۔ ہم اپنی والدہ کی دعائیں لیتے ہیں، اپنی بیوی کی دعائیں لیتے ہیں۔ والدہ کے جذبات عورت کے ہیں تو بیوی کے جذبات بھی عورت کے ہیں۔ میں بہت زیادہ اس کی تاکید کرتا ہوں، اس کا بہت زیادہ خیال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ میری بات پہ یقین فرما لیں کہ میری پوری خواہش ہوتی ہے بطور خاص میں نے جب سبق پڑھانا ہو، کورس کرانا ہو، تو اس حالت میں کراؤں کہ میری اہلیہ مجھ سے خوش ہو، اس کی دعائیں ساتھ چل رہی ہوں، میرے بیٹے مجھ سے خوش ہوں، ان کی دعائیں ساتھ چل رہی ہوں، میری بیٹیاں مجھ سے خوش ہوں، ان کی دعائیں چل رہی ہوں۔ میں کسی بھی اہم سبق کو شروع کرانے سے پہلے پورا اس کا اہتمام کرتا ہوں کہ اپنی اہلیہ، اپنے بیٹے بیٹی جو بھی ہیں ان کی دعائیں لے کر ساتھ چلو۔ میں اس بات کا قائل ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں بہت قبول کرتا ہے۔ جس اخلاص سے بیوی دعا مانگتی ہے، بیٹی مانگتی ہے، بیٹا مانگتا ہے، شاید ہی کو مانگتا ہو۔ میں والدہ کی جذبات کی نہ قدری نہیں کرتا، لیکن ایک موڑ زندگی میں ایسا آتا ہے کہ ماں کو اپنے بیٹے کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی جتنی بیوی کو اپنے شوہر کی ضرورت ہوتی۔ تو بیوی کیسے اپنے شوہر کے لیے دعائیں نہیں مانگتی ہوگی؟ جو شوہر اپنی بیوی کا خرچہ دیتا ہو، کپڑے دیتا ہو، جوتی دیتا ہو، گھر دیتا ہو، علاج کراتا ہو، اس کی کمیاں کوتاہیاں برداشت کرتا ہو، اس کے عیوب پہ پردے ڈالتا ہو، تو کون سی ایسی عورت ہوگی جو اپنے شوہر کے لیے پھر بھی دعائیں نہ کرے؟ ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں دو واقعے عرض کر دیتا ہوں، یہ آپ اس کو علمی لطیفہ سمجھ لیں یا آپ اس کو یعنی عام معاشرے کی آواز سمجھ لیں۔ ایک تو میں کئی بار گزارش کیا کرتا ہوں کہ کوئی شخص ملک سے باہر ہے، اس کے ساتھ اس کی بیوی ہے اور بچے ہیں۔ اب اس گاڑی کی ضرورت سب سے زیادہ اس مرد کو ہے یا اس کی بیوی کو ہے، جنہوں نے سامان لینے کے لیے جانا ہے، بیمار ہوں تو اسپتال جانا ہے، کوئی ویزے کا مسئلہ ہو تو امبیسی جانا ہے، اور اگر گھر رہ کر تھک گئے ہوں تو گھومنے کے لیے باہر جانا ہے۔ اس کی سب سے زیادہ ضرورت شوہر کو ہے یا اس کی بیوی کو ہے، اس والدہ کو نہیں ہے جو اپنے ملک میں۔ تو یہ شوہر کوشش کرتا ہے، بیوی ترغیب دیتی ہے، دعا کرتی ہے، محنت کرتی ہے، جمع پوجی جمع کرتی ہے، شوہر گاڑی لے لے۔ اب اس گاڑی کی جتنی خوشی وہاں بیوی کو ہے، شاید ہی وطن میں ماں کو خوشی ہے کہ میرے بیٹے نے گاڑی لی ہے، لیکن بیوی کو خوشی ہے میرے شوہر نے گاڑی لی ہے، میرے لیے گاڑی ہے، مجھے آرام ملے گا، میرے بچوں کو آرام ملے گا، تو کتنی خوشی بیوی کو ہوگی۔ تو اس وقت جب کوئی شوہر اس بیوی کو سب سے پہلے گاڑی پر بٹھانے کے بجائے اپنی والدہ سے کہے تو ٹھیک تو ہے، لیکن بیوی کا دل کتنا خوش ہوگا۔ تو اگر سب سے پہلے اس گاڑی پر بیوی کو بٹھائیں، سب سے پہلے اس کی دعا لیں اور اس کے بعد والدہ کو بھی فون کر لیں، تو کیا حرج کی بات ہے؟ بیوی کو بٹھائیں، بچوں کو بٹھائیں، پھر والدہ کو فون کریں کہ امی اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعائیں ہیں، اللہ نے گاڑی مجھے عطا فرما دی۔ اور میں پھر کبھی مزاح کے طور پہ کہتا ہوں کہ دعائیں بیوی نے مانگی ہوتی ہیں، ضرورت اس کی پوری ہوتی ہے، خوشیوں سے یہ پھولے نہیں سماتی، اور ہم گاڑی لینے کو دیکھ دیتے ہیں امی کی دعا۔ ہو سکتا ہے امی کے پاس 4 بیٹے ہو جن کے پاس گاڑیاں اس سے اچھی ہو، اس کی طرف دیکھے بھی نہ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ماں کے ساتھ ایسا نہ کریں، لیکن اہلیہ کا بھی خیال کریں، ان کا بھی حق ہے۔ اور اسی طرح میں نے عرض کیا کہ ماں اور باپ، والدہ کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی اور والد کو اللہ نے جنت کا دروازہ بنایا۔ تو ایک شخص بزرگ تھے، اور وہ، میں اپنا واقعہ بتا رہا ہوں، بزرگ تھے، مجھے وہ کہتے ہیں یار یہ میرا بیٹا ہے، یہ جب بھی گھر آتا ہے تو سیدھا جا کر ماں سے سلام لیتا ہے، کہتا ہے اماں کے قدموں میں جنت ہے۔ تو اس کو بتاؤ کہ میں جنت کا دروازہ ہوں، یہ دروازے سے گزر کے ماں کے پاس جایا کرے، یہ دروازہ پھلا کے کیوں ماں کے پاس چلا جاتا ہے؟
اس کو سمجھاؤ استاد جی شاگرد کو. تو بات تو اس بزرگ کی بھی ٹھیک ہے، بات تو اس کی بھی ٹھیک ہے. ابھی جنت کے دروازے سے گزرو، پھر آگے جا کے ماں کے پاؤں پکڑ لو. ہم دروازہ توڑ کے سیدھا ماں کے قدموں میں جائیں تو پھر دروازہ توڑ کے ماں کے قدموں میں جانے والا وہ تو کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرتا. حج بیت اللہ کے بعد عموماً لوگ مدینہ منورہ جاتے ہیں. بعض پہلے مدینہ منورہ جاتے ہیں پھر حج کرتے ہیں، بعض حج کرتے ہیں پھر مدینہ منورہ جاتے ہیں. اور جیسے گروپ ہوتا ہے، جیسے ٹکٹیں ہوتی ہیں، جیسے فلائٹیں ہوتی ہیں، جیسے کسی کو سہولت ہے اس کے مطابق چلتے ہیں. خیر، اب ہم مدینہ منورہ جانے لگے ہیں. جب مدینہ منورہ جانے کا ارادہ ہو تو بہتر ہے آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کی نیت کرے. مدینہ کیوں جا رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے لیے. کیوں جا رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، میں اس لیے وہاں جا رہا ہوں. یہ نیت کرے. مسجد نبی کی بھی نیت کرے، وہاں نفل کی بھی نیت کرے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی نیت سے سفر کرنا یہ سب سے افضل ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی. شعب الایمان للبیہقی فضل الحج والعمرہ. فرمایا کہ جس شخص نے میری قبر کی زیارت کی تو میرے ذمے ہے میں اس کی شفاعت، اس کی شفاعت میرے اوپر واجب ہے، میں شفاعت ضرور کروں گا. یہ مانا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من جاءنی زائرا لا تعملہ حاجت الا زیارتی. اللہ اکبر. کان حقا علی ان اکون لہ شفیعا یوم القیامہ. جو شخص میری زیارت کو آئے اور اسے میری زیارت کے علاوہ مدینہ آنے کا اور کوئی غرض نہ ہو، حضور نے فرمایا کہ اس کا میرے اوپر حق ہے کہ میں قیامت کے دن اس کی شفاعت. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک اور آپ کی زیارت کے لیے سفر کریں. مسجد نبی کو فضیلت بھی تو اللہ کے نبی کی وجہ سے ہے، تو مسجد نبی کو فضیلت بھی حضور کی وجہ سے ہے. اور جہاں حضور خود تشریف فرما ہے اس جگہ کو کتنی عظمت حاصل ہوگی. مجھے یہاں ایک واقعہ یاد آیا. رئیس المناظرین حجت اللہ فی اللہ مولانا محمد امین اکاڑوی نور اللہ مرقدہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جا رہے تھے، اور حضرت فرماتے ہیں کہ ان کی آگے والی سیٹ پہ ایک نوجوان بیٹھا تھا اور ایک بندہ اس کے کان میں وسوسے ڈال رہا تھا کہ تم مدینہ جا رہے ہو تو مسجد نبی کی نیت سے سفر کرو، قبر اور روضہ پاک کی نیت سے سفر نہ کرنا. حضرت فرماتا ہے کہ حضرت پیچھے فرمایا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، تو حضور کی قبر کی نیت ہی سفر کر. تو اس کو غصہ چڑھا، بھی مجھے کیوں کہہ دیا جھوٹ بول رہا ہے. اس نے کہا جی میں کیوں جھوٹ بولوں. حضرت نے پوچھا کہ بھائی تم کہاں کی ہو؟ کہا جی میں پنجاب فلاں علاقے کا ہوں. تو فرمایا تم پنجاب سے یہاں کیوں آئے ہو؟ کہا جی عمرہ کرنے کے لیے. فرمایا عمرہ کرنے سے کیا ہوتا ہے، ثواب ملتا ہے نا؟ کہا جی ہاں. تو کہا وہ تمہارے محلے میں مسجد ہے وہاں نماز پڑھ لیا کرو، وہاں نماز پڑھنے کا گناہ ہوتا ہے، کہتا جی ثواب ہوتا ہے. فرمایا پھر تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کہا جی میں اپنی مسجد میں نماز پڑھتا ہوں تو باجماعت پر 27 کا اجر ملتا ہے، مکرمہ اگر پڑھوں گا تو 1 لاکھ کا اجر ملے گا. تو حضرت فرمایا اچھا یہ بتاؤ جو مسجد نبی جا کے نماز پڑھو گے پھر کتنا ثواب ملے گا؟ اس نے کہا جی ایک نماز پر 1000 کا ثواب ملے گا. حدیث 1000 کی بھی ہے 50,000 کی بھی ہے. تو نے کہا جی 1000 کا ثواب ملے گا. تو حضرت فرمایا کہ بیٹا مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، تو پنجاب سے اتنے پیسے خرچ کر کے آیا مکہ تاکہ ثواب زیادہ ملے، تو پھر مکہ سے پیسے خرچ کر مدینے جاتا کہ ثواب تھوڑا ملے. تو تجھے پھر مکہ ہی رہنا چاہیے نا تاکہ زیادہ ثواب ملے. یہ زیادہ ثواب چھوڑ کر مدینے کیوں جا رہا ہے، زیادہ پیسے خرچ کر لے اور ثواب تھوڑا لے رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو مدینہ میں جا رہے ہیں وہ زیادہ ثواب چھوڑ کر تھوڑا ثواب لینے کے لیے نہیں، بلکہ اس ہستی کے لیے جو مدینہ میں ہے مکہ میں نہیں ہے. ہم تو ان کے لیے جا رہے ہیں، عقیدت کی وجہ سے جا رہے ہیں. یہ بات سمجھو. اب دیکھو بعض لوگوں کو اشکال ہوتا ہے بھائی مسجد نبی میں نماز پڑھیں 1000 کا سمجھ آ رہی ہے، اور ہم مدینہ منورہ حضور کی قبر کے لیے جائیں، اس پر کیا ثواب ملتا ہے؟ اس پر کیا ثواب ملتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں میں شفاعت کروں گا. آپ کہتے ہیں کیا ثواب ملتا ہے؟ یعنی اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میری قبر کی زیارت کرو گے تو میں شفاعت کروں گا.
کوئی بندہ کہ جی مسجد نبی کیوں جا رہے ہیں؟ وہ جس لیے جا رہا ہوتا کہ حضور میری شفاعت فرما دے. تو بتاؤ 1000 نماز کا اجر مل جائے یہ بڑی بات ہے یا اللہ کے نبی کی شفاعت مل جائے یہ بڑی بات ہے؟ اتنے ہمارے گناہ ہیں، ہم گناہوں کے پاپی ہیں پورے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مل گئی تو اور کیا چاہیے. مدینہ منورہ جاتے ہوئے راستے میں ذوق شوق کثرت کے ساتھ دروشی پڑھے. مدینہ پہنچ کر اپنی عیش گاہ پر سامان رکھے. بہتر ہے غسل کرے ورنہ وضو کر لے. عمدہ لباس پہنے، خوشبو لگا کر خوب تیاری کرے. ادب احترام کے ساتھ مسجد نبی کی طرف چلیں. مسجد نبی میں سنت کے مطابق ادب احترام سے یہ دعا پڑھتے ہوئے داخل ہو. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. مکروہ وقت نہ ہو تو مسجد نبی میں داخل ہو تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لیں. مکروہ وقت کا معنی کہ فجر کی نماز سے لے کر زوال تک نفل نہیں پڑھتے، اور زوال شب دوپہر کا وقت ہو اذان سے 2 منٹ پہلے تب بھی نہیں پڑھتے، اور اسی طرح عصر سے لے کر مغرب تک وقت یہ بھی نوافل نہیں پڑھتے. ریاض الجنہ میں جگہ ملے تو اچھا ہے، ورنہ مسجد میں جہاں جگہ ملے وہاں 2 رکعت ادا کریں. مسجد نبی میں جا کے روزہ مبارک کی جالی سے 4-5 ہاتھ کے فاصلے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سامنے ادب احترام کے ساتھ کھڑے ہو اور وہاں سلام پیش کریں. السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. جو جی چاہتا ہے صلاۃ کے کلمات پڑھیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور پھر یہ پڑھیں اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں. قد بلغت الرسالۃ، آپ نے اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا. وادیت الامانۃ، جو اللہ نے آپ کو امانت دی آپ نے اس کو حق ادا کر دیا. ونصحت الامۃ، اور آپ نے امت کی خیر خواہی. اللہ اکبر. وجاہدت فی امر اللہ، اور اللہ کے حکم میں جہاد کرنے کا حق ادا کیا. حتی قبض روحک حمیدا محمودا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح کو قبض فرما لیا. آپ خود بھی قابل تعریف ہیں اور آپ ہمیشہ اللہ کی تعریف فرماتے رہتے ہیں. اس کے بعد ایک قدم آگے چلیں تو ایک سوراخ ہے لکھا ہوا ہن ابو بکر صدیق صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہاں قبر مبارک ہے، آپ کی قبر مبارک ہے. وہاں پڑھے السلام علیکہ یا خلیفۃ رسول اللہ ابا بکر صدیق رضی اللہ عنہ جزاک اللہ عن امت محمد خیر. اللہ آپ کو حضور کی امت کے بدلے دے. السلام علیکہ یا امیر المؤمنین عمر الفاروق الذي اعز اللہ بہ الاسلام جزاک اللہ عن امت محمد خیر. اللہ آپ کو بدلے. آپ یقین فرمائیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہم پر وہ احسانات ہیں کہ قیامت تک ہماری نسلیں ان احسانات کے بدلے نہیں چکا سکتی. ہم ان احسانات کے بدلے کہاں سے چکائیں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں ما لأحد عندنا یدن الا وقد کافیناہ ما خلا ابا بکر انہ یکافیہ اللہ بہا یوم القیامہ. جس نے مجھ پر کوئی نیکی احسان کی ہے میں نے بدلہ دے دیا ہے، صدیق کے بدلے قیامت کو خدا ہی. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے بعد اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا نا تو اللہ عمر کو نبی بنا دے. آپ اندازہ فرمائیں یہ 2 مبارک ہستیاں کتنی مقدس شخصیات، کتنے مبارک شخصیات ہیں. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں مسجد نبی میں جائیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر کھڑے ہو. آپ کے روضہ مبارک کی طرف میں چہرہ کریں، قبلے کی طرف پشت کریں اور وہاں پر دیکھیں وہاں ایسے ستون ہیں ایک دائیں اور ایک بائیں. ان ستونوں پر شعر لکھے ہوئے ہیں یا خیر من دفنت بالقاء اعظمہ فطاب من طیبہن القاء والاکم. اللہ اکبر. یا خیر من دفنت بالقاء اعظمہ
فطاب من طيبهن القاء والأكم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه وفيه اللواء نفس الفداء لقبر أنت ساكنه وفيه الأفاف والجود والكرم. اللہ وہاں یہ اشعار درج ہیں، پڑھے جا. ایک شخص دیہات سے آیا، رسول اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ آپ کو سلام پیش کیا اور پھر کہا یا رسول اللہ میں نے بہت ظلم کیا اپنی جان. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. یہ آیت پڑھی. اگر وہ شخص اپنی جان پر ظلم کر لے اور حضور کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم، خود بھی استغفار کرے، اللہ کے نبی سے درخواست کرے اور حضور اس کے لیے درخواست سفارش کر دیں، اللہ اس کو معاف کر دے. یا رسول اللہ جئتک مستغفرا لذنبی ومستشفعا بک الی ربی، میں آیا ہوں اپنے گناہوں کے اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور میں آپ کو اپنا سفارشی بناتا ہوں، آپ اللہ سے درخواست کریں میرے گناہ معاف کر. پھر اس نے قبر مبارک کے پاس کھڑے ہو کے اشعار پڑھے، یا خیر من دفنت بالقاء اعظمه وطاب من طيبهن القاء والاكم نفس الفداء لقبر انت ساكنه فيه العفاف والجود والکرم. اللہ اکبر. کہ حضور آپ جس جگہ پر مدفون ہیں یہ دنیا کی ساری جگہوں سے اعلیٰ ہے، دنیا میں برکات یہی سے ملی اور میری جان فدا اس قبر پر جس میں آپ نے تشریف فرما ہے، اس میں سخاوت بھی ہے، عفت بھی ہے، کرم بھی. یہ کی اور چلا گیا تو ایک بزرگ عتبی وہ فرماتا ہے میں سویا ہوا تھا، تم خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رہے، مجھے فرمایا الحق بالاعرابی، اس دیہاتی کے پاس جاؤ اور اس کو خوشخبری دو اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا. میں یہاں دوستوں سے پوچھا کرتا ہوں کہ آپ لوگ کہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی اللہم لا تجعل قبری وسن یعبد، اے اللہ میری قبر پر سجدہ نہ ہو، میری قبر پر شرک نہ ہو. اور آپ یہ بھی کہتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو اللہ نے قبول فرما لیا تھا. اور پھر آپ یہ بھی کہتے ہو کہ حیات النبی کا عقیدہ رکھنا شرک ہے. اور پھر یہ بھی آپ دیکھتے ہو کہ یہ عقیدہ حیات النبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک پر لکھا ہوا ہے. تو جب اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی ہے یا شرک نہیں ہوگا تو پھر وہاں جو عقیدہ لکھا گیا وہ شرک نہیں ہو سکتا نا. یہ کتنی آسان سی بات ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. پھر آپ حضرات مسجد نبی میں جائیں اور وہاں جا کر دیکھیں ایک پرانی مسجد نبی ہے جو ترکیوں نے بنائی اور ایک اس وقت نئی مسجد نبی ہے جو سعودیہ نے بنائی ہے، یا چھتریاں لگی ہیں. آپ ان چھتریوں کے نیچے کھڑے ہوں اور مسجد نبی کے قریب ہو جائیں تو مسجد نبی کے بالکل درمیان میں لکھا ہوا ہے ماشاء اللہ، اوپر لکھا ہے ماشاء اللہ، پھر اس کے لکھا ہے اللہ، پھر لکھا ہے محمد صلی اللہ. پہلے ماشاء اللہ پھر اللہ اور محمد. آپ دائیں طرف دیکھیں گے ابو بکر، بائیں طرف عمر. جب آپ کا چہرہ مسجد نبی کی طرف، دائیں طرف ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی. آپ دیکھیں وہاں لکھا ہوا ہے. اور پھر صحابہ کرام کے نام ہیں عباس، حسن، ابو ہریرہ اور ادھر حسین. پھر آپ پیچھے منہ کر لیں، یہ مسجد نبی جو پرانی ہے اس کی طرف پشت کریں اور نئے مسجد نبی کی طرف چہرہ کریں تو آپ دیکھیں ستون ہوں گے. جو پہلا ستون ہے روزہ پاک کے سامنے وہاں لکھا ہوگا نعمان بن ثابت. آگے پھر ستون پر لکھا ہے مالک بن انس، آگے لکھا ہے احمد بن حنبل اور آگے لکھا ہے محمد بن ادریس. تو یہ آئمہ اتنے مبارک ہیں کہ ان کے نام آج بھی مسجد نبی کے اندر درج ہے. اس کی قدر کریں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر کسی شخص کا سلام پیش کرنا ہو تو آپ اس کا سلام پیش کر سکتے ہیں. میں مثال دیتا ہوں، میرا نام محمد الیاس ہے. ہر وہ شخص جو میرا بیان سنے اور اللہ تعالیٰ اس کو مسجد نبوی جانے کی توفیق عطا فرمائے تو میں اسے گزارش کروں گا کہ میری طرف سے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت اقدس میں سلام پیش کر دیں. اس کا طریقہ یہ ہے یا رسول اللہ محمد الیاس گھمن بن حافظ شیر بہادر کی طرف سے آپ سلام قبول فرمائیں، وہ آپ سے شفاعت کی درخواست کرتا ہے. بس یہ طریقہ ہو. دن میں جتنی بار ہو سکے روز اقدس پر حاضر ہو کر صلاۃ و سلام پیش کرتے رہیں. جتنے دن مدینہ منورہ میں قیام ہو، تلاوت، ذکر، اذکار، صلاۃ و سلام پڑھے.
مسجد نبی میں باجماعت نماز کا خوب اہتمام کریں، قیام مدینہ کے دوران مقامات مقدسہ کی زیارات بھی کریں۔ یہ جنت البقیع ہے، مسجد قباء، میدان احد، شہداء احد وغیرہ کی زیارت کے لیے جانا چاہیے۔ عام حالات میں ہم خواتین کو یہی کہتے ہیں کہ وہ نماز اپنے گھروں میں پڑھیں، اور مدینہ منورہ میں جو خواتین رہتی ہیں ان کو بھی چاہیے کہ عام نمازیں اپنے گھروں میں پڑھیں، لیکن ہماری وہ خواتین، مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو حج یا عمرے پر جاتی ہیں، وہ اگر گھر کی بجائے، ہوٹل کی بجائے مسجد نبی میں جا کر نماز پڑھیں تو پڑھ سکتی ہیں۔ پردے کا اہتمام کریں، وہاں باتیں نہ کریں، شور نہ کریں، کیمرے کی استعمال نہ کریں، اور عبادات میں لگی رہیں تو جا سکتی ہیں۔ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے، ہم وہاں جا کر جانے سے منع بھی نہیں کرتے، میں نے اس پہ بات کی بھی ہے، کبھی تفصیلاً میں اس موضوع پر بات کروں گا کہ عورت کا گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ اور یہ جو لوگوں کو اشکالات آتے ہیں نا کہ یہ مسجد نبی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خواتین آتی تھی، یہ ذہن میں رکھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبی کے علاوہ 9 مساجد مدینہ منورہ میں اور بھی تھیں، ان میں سے کسی ایک مسجد میں عورت کے آنے کا ثبوت نہیں ملتا۔ یہ مسجد نبی ہی میں کیوں آتی؟ نمبر 1، مسجد نبی میں ایک نماز پر 1000 یا 50,000 کا اجر ہے جو دوسری مساجد میں نہیں ہے۔ نمبر 2، مسجد نبی میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجود ہے جہاں کوئی اور نہیں ہے، آپ کی زیارت، آپ کی صحبت۔ نمبر 3، رسول اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی، اور آپ جب اس نماز سے پہلے وحی آئی ہوتی اس نماز کو بتا دیتے کہ یہ آیات نازل ہوئی، پھر مرد ان کو لیتے اور خواتین لیتی، ہلکے بنا کر اس وحی کو یاد کرتے، پھر واپس جا کر مرد مردوں کو، خواتین خواتین تک پہنچاتی، اس لیے آتی تھی۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبی میں نماز ہی کے لیے آتی تو باقی 9 مساجد بھی تھی، وہاں پھر کیوں نہیں آتی تھی؟ وہاں وہ کیوں نہیں آتی تھی؟ ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ پھر اگر عورت کا مسجد میں آ کر نماز پڑھنا اتنا ہی افضل ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرما رہے ہیں کہ وہ مرد جو مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتے، میرا جی چاہتا ہے کہ نماز کے بعد جو ان کے گھروں کو جلا دو۔ کیوں نہیں جلاتا؟ اس لیے کہ اندر عورتیں اور بچے ہیں۔ تو معلوم ہے کہ عورت کو مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے نا، پہلے بات آپ نے کیوں فرمائی؟ تو یہ دلائل الگ ہے، میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ عمرہ اور حج پہ جانے والی خواتین کی ایک کیفیت ہوتی ہے، لمبا سفر کیا ہوتا ہے، روز روز یہ موقع نہیں ملتا، آقا کی قبر پر حاضری کیسے دیں گی اگر مسجد کے اندر نہیں جائیں گی؟ تو اس لیے ہم یہ بات کہتے ہیں، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ جو حضرات حج یا حج کے لیے جانے والے ہیں ان کے لیے چند ایک میری گزارشات ہے، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 1، نیت خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کی ہم کریں، کسی قسم کی ریاکاری، شہرت یا حاجی اور حاجن کہلوانے کی خواہش قطعا نہ کریں۔ لاکھوں روپیہ لگا کر اپنے وقت کو ضائع برباد نہ ہم کریں۔ نمبر 2، حج کا تمام خرچ صرف حلال اور پاک کمائی سے ہو، حرام مال سے حج نہ کریں، اور جس حد تک ممکن ہو قرض سے بچیں۔ نمبر 3، حج کے ارکان اور مناسک، احرام، طواف، سعی، وقوف عرفات، رمی جمرات وغیرہ کو کسی مستند عالم یا معتبر کتاب سے اچھی طرح سیکھ کر جائیں۔ ہر کسی کا حج کے اوپر بیان نہ سنیں، ہر کسی سے حج کے معاملے میں مسائل نہ پوچھیں۔ نمبر 4، گھر والوں اور متعلقہ افراد کے لیے باقاعدہ وصیت تحریر کریں، تمام امانتیں، حقوق اور واجبات ادا کر کے جائیں۔ نمبر 5، تمام رشتہ داروں، دوستوں، متعلقین سے دل صاف کریں، جھگڑے ختم کریں، باہمی معافی تلافی کر لیں۔ نمبر 6، جسمانی صحت کا خاص خیال رکھیں، ضروری ویکسین، دوائیں، بنیادی طبی سامان ساتھ رکھیں اور صفائی کا خاص اہتمام کریں۔
نمبر 7، سعودی حکومت کے تمام قوانین اور ہدایات اور دیے گئے مقررہ اوقات کی پابندی کریں اور کسی بھی قسم کی قانونی خلاف ورزی سے بچنے کی کوشش کریں۔ نمبر 8، حج کے تمام اعمال سنت کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اس سفر میں اتباع سنت کا پختہ عزم کریں، بدعات سے توبہ کریں۔ نمبر 9، ذکر، دعا، استغفار، تلاوت قرآن، مدینہ منورہ میں کثرت سے دروشی پڑھنے کا اہتمام کریں۔ نمبر 10، صبر، تحمل، حسن اخلاق کو اپنا وتیرہ بنائیں، اس کو لازمی کریں۔ رش، گرمی، مشقت میں زبان اور رویے پر مکمل قابو رکھیں۔ کسی کو تکلیف دینے سے مکمل اجتناب کریں، خصوصاً کمزور، ضعفاء، خواتین، ضرورت مند افراد کا خاص خیال رکھیں، بہت زیادہ خیال کریں۔ نمبر 12، حقوق العباد کا مکمل خیال کریں، جھگڑا، بد زبانی، دھکا مکی، بد نظری، بدگمانی سے سخت بچیں۔ سب سے زیادہ خطرناک پہلو بطور خاص طواف کرتے ہوئے بدنگاہی کا ہے۔ خواتین، نوجوان بچیاں ہوتی ہیں، آدمی رش میں پھنسا ہوتا ہے، جسم سے یہ چادر اتری ہوتی ہے، بس اوقات نہ چاہتے ہوئے بھی عورت کے جسم سے جسم چپک جاتا ہے۔ اپنی بہت حفاظت کریں، بہت خیال کریں، اللہ کے خوف کا اپنے اوپر غالب رکھیں، اپنے جذبات کو بہت زیادہ کنٹرول میں رکھیں، اللہ کا خوف دل میں رکھیں، اللہ کا خوف دل میں رکھیں۔ نمبر 13، نماز باجماعت کا خصوصی اہتمام کریں، خصوصاً حرمین شریفین میں ہر نماز کو عظیم سعادت سمجھ کر ادا کریں۔ نمبر 14، اپنا زیادہ سے زیادہ وقت حرمین شریفین میں گزاریں، ہوٹل میں بلا ضرورت وقت ضائع نہ کریں، اور ہوٹل میں بھی ہوں موبائل کا استعمال نہ کریں بلا ضرورت، ہوٹل میں ٹی وی کا استعمال نہ کریں، حتیٰ کہ ہوٹل میں جو ٹی وی دیا ہے اور اس کے اوپر حج چل رہا ہوتا ہے اس کو بھی بند کر دیں، بالکل اس کا استعمال نہ کریں۔ نمبر 15، کھانے پینے میں اعتدال رکھیں، میانہ روی، اپنا وقت زیادہ سے زیادہ عبادات میں لگائیں، اپنے وقت کو کھانے پینے میں ضائع مت کریں۔ فلاں ہوٹل کا کھانا اچھا ہے، فلاں مطعم کا کھانا اچھا ہے، فلاں کی چائے بڑی اچھی ہے، کچھ دن کے لیے قربان کر دیں ان چیزوں کو۔ نمبر 16، کمزور، بوڑھے، ضرورت مند حاجیوں کی خدمت کو سعادت سمجھیں، یہ بھی عظیم عبادت ہے۔ نمبر 17، کھانے، رہائش، لباس میں سادگی اختیار کریں، فضول خرچی سے مکمل پرہیز کریں۔ نمبر 18، وقت کی قدر کریں، غیر ضروری بازاروں، پارکوں، سیر و تفریح اور فضول گفتگو سے بچیں۔ نمبر 19، ہوٹلوں کے باہر راستوں پر بیٹھ کر محفل جمانے سے اجتناب کریں، دوسرے کے لیے راستہ کشادہ رکھیں۔ نمبر 20، خواتین پردے اور شرعی حدود کا خاص خیال کریں، محرم کے ساتھ سفر اور نظم کی پابندی کریں، بغیر محرم کے قطعاً سفر نہ کریں۔ نمبر 21، تصاویر بنوانے، تصویر کھنچوانے، دکھاوے اور غیر ضروری مشاغل سے خود کو بچا کے رکھیں۔ کھانا کھا رہے ہیں پھر تصویر، اندر جا رہے ہیں پھر تصویر۔ میں اپنے ساتھ جانے والوں سے کہتا ہوں کہ موبائل کو جیب میں رکھ لو، بلا وجہ حرمین کی بھی تصویریں مت کھینچو، بس اپنا وقت عبادات پہ لگاؤ۔ جتنی ضرورت ہے حرم کی، کعبہ کی یا روزہ پاک کی، کھینچ کے گھر والوں کو بھیج دو توجہ دلانے کے لیے، لیکن وقت کسی کے اوپر مت خرچ کرو۔ نمبر 22، سفر کے دوران نظم و ضبط کا خیال کریں، گروپ کے ساتھ رہیں، اکیلے بھٹکنے سے بچیں، خصوصاً جو نئے لوگ ہیں۔ نمبر 23، صدقہ اور خیرات کا اہتمام کریں،
مرحومین عزیز و اقارب کے لیے اصال ثواب کریں۔ نمبر 24، گزشتہ زندگی کی بدعات، رسومات اور گناہوں سے سچی توبہ کریں، آئندہ ان سے بچنے کا پختہ ارادہ کریں۔ نمبر 25، ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط رکھیں، ہر مشکل کو عبادت کا حصہ سمجھ کر برداشت کریں۔ نمبر 26، حج کے بعد اپنی زندگی میں عملی تبدیلی لائیں، گناہوں سے بچیں، نیکیوں پر ثابت قدم رہیں اور اللہ تعالیٰ سے بھرپور اس کی دعا مانگیں۔ بلا ضرورت موبائل کے استعمال سے بچیں، میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں۔ نمبر 27، بلا ضرورت موبائل کے استعمال سے بچیں۔ نمبر 8، اگر کسی نے ناظرہ قرآن کریم نہیں پڑھا تو وہاں اس کا آغاز کرتے، اگر حفظ کا شوق ہے تو وہاں آغاز کرتے اور ذہن بنا لے کہ میں نے انشاءاللہ قرآن کریم حفظ کرنا ہے۔ مجھے اپریل مدینہ منورہ کے سفر میں کینیڈا کے ایک بزرگ ملے، انہوں نے کہا میں نے 65 سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کیا ہے، 65 سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کیا ہے، اس کا خیال کریں۔ نمبر 29، مکہ مکرمہ میں تلاوت قرآن کا اہتمام زیادہ کریں، مدینہ منورہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دروشی پڑھنے کا اہتمام زیادہ کریں۔ نمبر 30، اپنے لیے، اہل و عیال کے لیے، خاندان کے لیے، امت مسلمہ کے لیے خصوصاً اور پوری انسانیت کے لیے عموماً بھرپور دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ جن حضرات کے اصل حج کا ارادہ ہے، کاغذات جمع کرائے ہیں، کوششیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا وہاں تک پہنچنا آسان فرما دے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اور جن جن حضرات کا ارادہ ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہاں پہنچنے کی ترتیب بنا دے۔ جو وہاں چلے گئے ہیں، پہنچنا شروع ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مقبول حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ پر ایک دو کلام لکھے ہیں، میرا عید ہے اس مناسبت سے میں وہ کلام آپ کو سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوشی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 17 جنوری 2025 دمام سے مدینہ منورہ جاتے ہوئے میں نے جہاز میں یہ کلام لکھا، اور آخری شعر 8 بجے رات کو جب جہاز مدینہ منورہ ایئرپورٹ پہ اترا تو میں نے اس وقت لکھا۔ مدینہ 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 مدینہ، محبان نبوت کے لیے، محبان نبوت کے لیے، جمال محبت کا آئینہ، مدینہ 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 مدینہ، مشک عنبر سے بڑھ کر، مشک عنبر سے بڑھ کر حضرت پاک کا پسینہ، مدینہ 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 مدینہ، طلبگاروں کے لیے، طلبگاروں کے لیے جڑے موتیوں کا نگینہ، مدینہ 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 مدینہ، رہزنوں کے لٹے ہوئے، رہزنوں کے لٹے ہوئے غمخاروں کا خزینہ، مدینہ مدینہ
مدینہ مدینہ، گناہوں میں ڈوبے ہوئے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے، گناہگاروں کا سفینہ، مدینہ 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 مدینہ، حوصلہ میں آ گیا ہے، یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، حوصلہ میں آ گیا ہے، حوصلہ میں آ گیا ہے، دیکھتے ہی عاصی کمینہ، مدینہ 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 مدینہ۔ دوسرے دن 18 جنوری 2025 کو مدینہ منورہ سے میں مکہ مکرمہ گیا، تو جدہ سے مکہ مکرمہ جاتے ہوئے پھر میں نے یہ کلام پڑھا۔ اب آپ کو وہ سناتا ہوں مکہ مکرمہ کے بعد۔ حرم آ گیا ہوں، حرم آ گیا ہوں، حرم آ گیا ہوں، حرم آ گیا ہوں، طیبہ سے ہو کر، طیبہ سے ہو کر حرم آ گیا ہوں، حرم آ گیا ہوں، حرم آ گیا ہوں، بدعات سے توبہ میری، توبہ توبہ۔ آدمی مدینہ جائے پھر بھی بدعت سے توبہ نہ کرے، بدعات سے توبہ میری، توبہ توبہ۔ مدینہ جائیں اور پھر توبہ نہ ہو، میں صرف بار بار پڑھتا ہوں، بدعات سے توبہ میری، توبہ توبہ، بدعات سے توبہ میری، توبہ توبہ، اتباع سنت کا لے کر، اتباع سنت کا لے کر عزم آ گیا ہوں، حرم آ گیا ہوں، حرم آ گیا ہوں، سنگ دل تھا میں، سنگ دل تھا میں، دل بھی چھوٹا اور وہ بھی پتھر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شاید حضور کا دل بھی بڑا اور وہ بھی نرم۔ تنگ دل تھا میں، سنگ دل تھا میں، تنگ دل تھا میں، سنگ دل تھا میں، مدینہ سے ہو کر، مدینہ سے ہو کر نرم آ گیا ہوں، حرم آ گیا ہوں، حرم آ گیا ہوں، کریم کے گھر سے، کریم کے گھر تک، کریم کے گھر سے، کریم کے گھر تک، مانگتا کرم کرم، مانگتا کرم کرم، کرم آ گیا ہوں، حرم آ گیا ہوں، حرم آ گیا ہوں، مجھے پختہ یقین میرے مولا مبین، مجھے پختہ یقین میرے مولا مبین، رکھ لیں گے میرا، رکھ لیں گے میرا، برہم آ گیا ہوں، حرم آ گیا ہوں، حرم آ گیا ہوں، حرم آ گیا ہوں، حرم آ گیا ہوں۔ چلے ابھی تازہ 3 فروری 2026 کو میں نے کلام پڑھا، اور اللہ کی شان کہ یہ بھی دمام سے مدینہ منورہ جاتے ہوئے جہاز ہی میں پڑھا، اور میں نے سب سے پہلے اس کلام کو مدینہ منورہ میں روضہ پاک کے قریب جتنا ہو سکتا تھا وہاں بیٹھ کے پڑھا ہے۔ یہ میری دعا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ آپ میں سے کسی کی دعا نہ ہو، یہ ہر کسی کی دعا ہے، میری بھی دعا ہے۔ مدینہ میں یا رب گھر دے دیجئے، مدینہ میں یا رب گھر دے دیجئے، مدینہ میں گھر اپنا در دے دیجئے۔ مدینہ میں گھر ملے اور اللہ کا در نہ ملے، کیا فائدہ؟ مدینہ میں یا رب گھر دے دیجئے، مدینہ میں یا رب گھر دے دیجئے، مدینہ میں گھر
اپنا درد دے دیجئے، دعا ہے فقیر بے آسرا کی یا رب، دعا ہے فقیر بے آسرا کی یا رب، پڑا رہے در پہ وہ سر دے دیجئے، مدینہ میں یا رب گھر دے دیجئے، حسرت ہے دل کی آرزو ہے یا رب، حسرت ہے دل کی آرزو ہے یا رب، حسرت ہے دل کی آرزو ہے یا رب، عشق بلالی جذبہ بو ذر دے دیجئے، مدینہ میں یا رب گھر دے دیجئے، وفائے صدیق اکبر عطا ہو یا رب، وفائے صدیق اکبر عطا ہو یا رب، دوڑے شیطاں روبے عمر دے دیجئے، مدینہ میں یا رب گھر دے دیجئے، سخاوت باحیا غنی عثمان کی یا رب، سخاوت باحیا غنی عثمان کی یا رب، شجاعت علی کرار حیدر دے دیجئے، مدینہ میں یا رب گھر دے دیجئے، رہوں مدحا سرا صحابہ کا یا رب، رہوں مدحا سرا صحابہ کا یا رب، غلامی ازواج آل پیغمبر دے دیجئے، مدینہ میں یا رب گھر دے دیجئے، جیوں مدینہ مروں مدینہ میں یا رب، جیوں مدینہ مروں مدینہ میں یا رب، الیاس کو بقی میں قبر دے دیجئے، مدینہ میں یا رب کر دے دیجئے، مدینہ میں یا رب گھر دے دیجئے، مدینہ میں گھر اپنا در دے دیجئے، اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وإن لم تغفر لنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا إله إلا أنت الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة وهي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے،
اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے، اے اللہ وہ گناہ کہ ہم نے پوری دنیا سے چھپ کر کیے، اللہ جس کو تیری ذات کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اللہ تو معاف فرما دے، اے اللہ تو معاف فرما دے، اللہ ہمارے عیوب پر اپنی ستاری کی چادر کو ڈال، اللہ تیری غفرت میں ذلت و رسوائی سے بچا لے، ذلت و رسوائی سے بچا لے، اے اللہ ہم تجھ سے تیری محبت مانگتے ہیں، اے اللہ تیرے اولیاء کی محبت مانگتے ہیں، اللہ ان نیک اعمال کی محبت مانگتے ہیں جو تیری محبت کا ذریعہ بن جائے، اللہ تو ہمیں سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اے اللہ اپنی اطاعت میں لگا دے، اللہ ہم نہ چاہیں تب بھی لگا دے، اللہ ہم نہ چاہیں تب بھی لگا دے، اللہ ہم نہ چاہیں تب بھی لگا دے، اللہ تمہاری حفاظت فرما، اے اللہ تو ہمیں قبول فرما، اللہ ہمارے گھر والوں کو قبول فرما دے، اللہ ہمارے بچوں کو قبول فرما دے، اللہ اللہ ہمارے درمیان ہونے والی غلط فہمیوں کو دور فرما دے، اللہ اے اللہ اے اللہ تو اپنے کرم سے بدگمانی سے بچا دے، بد زبانی سے بچا دے، غیبت سے بچا دے، اے اللہ ہمارے قلوب کو کینہ سے پاک فرما دے، اللہ حسد سے پاک فرما دے، اے اللہ ہمارے قلوب کو کینہ سے پاک فرما دے، حسد سے پاک فرما دے، اے اللہ اپنا کرم فرما دے، اے اللہ اپنا کرم، اے اللہ ہم جنت کے مستحق نہیں ہے لیکن اللہ جہنم کو برداشت نہیں کر سکتے، اللہ ہماری جہنم سے حفاظت فرما لے، اپنی ناراضگی سے محفوظ فرما لے، اللہ اپنی رضامندی عطا فرما دے، اللہ جنت کی نعمت عطا فرما دے، اے اللہ کریم تو مرکز کی حفاظت فرما، اللہ اس کے فیض کو عام فرما، کی مرکز کی حفاظت فرما، اس کے فیض کو عام فرما، اے اللہ ہم نے جو عزم کیا ہے پوری دنیا کے کونے کونے میں ایسے مراکز قائم کرنے کا جو عقائد کی درسگاہ ہو، جو مسائل کے لیے دارالفتاح ہو، تربیت کے لیے خانقاہ ہو، اللہ تو اس کی توفیق عطا فرما دے، اللہ اس کے افراد عطا فرما دے، اللہ اس کے اسباب عطا فرما دے، اے اللہ ہمارا تعمیرات اور اے اللہ تصنیفات کا جو سلسلہ ہے اپنے کرم سے اپنے فضل سے پایا تکمیل تک پہنچا دے، اے اللہ اپنے در کا محتاج بنا کر غیروں سے غنی فرما دے، اللہ اپنے در کا محتاج بنا کر غیروں سے غنی فرما دے، اے اللہ اپنے کرم سے اے اللہ اپنے فضل سے ہماری ضروریات کو پورا فرما دے، اللہ مقروضوں کے قرض ادا فرما دے، اللہ جو مصیبت زدہ ہے ان کی مصیبت کو ختم فرما دے، اللہ جو پریشان ان کی پریشانیاں دور فرما دے، اے اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما دے، اے اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما دے، اے اللہ جن بچوں کی شادیاں نہیں ہوئی اللہ ان کے والدین ان کے رشتوں کے لیے فکر مند ہیں، اللہ ان کے لیے جوڑ کے رشتے عطا فرما دے، اللہ جن کے نکاح ہوئے ہیں ان گھروں میں خیر و برکت اتفاقی عطا فرما دے، اللہ نیک اولاد عطا فرما دے، جن کو نیک اولاد اللہ جن کو اولاد دی ہے ان کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اے اللہ ہمارے اوپر تفسیر کو کھول دے، حدیث کو کھول دے، عقائد کو کھول دے، فقہ کو کھول دے، اللہ شریعت کے لیے ہمیں شر صدر فرما دے، اے اللہ ہمارے شر صدر فرما دے، اللہ ہمارے مال کو، ہماری جان کو، ہماری اولاد کو، ہمارے گھر کو اللہ دین کی قبول فرما کر ہمارے اوپر احسان فرما دے، کہ اللہ ہم بہت کمزور ہیں، اللہ ہم کمزوری کا اعتراف کرتے ہیں، اللہ تو ہم سے دین کی خدمت عافیت کے ساتھ لے، اللہ دین کی خدمت عافیت کے ساتھ لے لے، اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ جنگوں سے حفاظت فرما، اے اللہ ان جنگوں کا رخ مسلمانوں سے ہٹا دے، مسلمانوں کی حفاظت فرما لے، اے اللہ اسلامی ممالک کی حفاظت فرما دے، اے اللہ اپنے کرم سے کفر کی تدبیریں ان کے اوپر لٹا دے، اللہ مسلمانوں کی ان کی تدبیروں سے، شرور سے، مکر و فریب سے اللہ تو محفوظ فرما لے، اے اللہ جو حضرات حج بیت اللہ کے لیے پہنچ چکے ہیں اللہ تو ان کا حج بھی قبول فرما، اے اللہ جو ارادہ فرما رہے ہیں اور انہوں نے سارے اپنی تدابیر مکمل اختیار کی ہے اللہ ان کے پہنچنے کے اسباب پیدا فرما دے، جس کا ارادہ ہے اللہ تو ہر کسی کو حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ جو ہمارا حج کورس ہوا ہے اپنے کرم سے تو اس کو
اے اللہ باعث اجر و ثواب بنا دے، پوری امت کے لیے مفید و نافع بنا دے۔ اے اللہ ہمارے جتنے دین کے کام اپنے کرم سے قبول فرما لے، اپنے کرم سے قبول فرما لے، اللہ تو اپنے کرم سے قبول فرما لے۔ اے اللہ رضا کا فیصلہ فرما دے، اے اللہ رضا کا فیصلہ فرما دے۔ جو دعائیں مانگی ہیں اپنے کرم سے اپنے فضل سے ان کو قبول فرما لے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔